الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم صدق. معزز خواتین اسلام اور برادران اسلام، اللہ جل شانہ و امن والہ کا یہ فضل و کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کر کے ہر مخلوق کو کس طرح سے جینا ہے، کس طرح سے لائف گزارنی ہے، اس کا طریقہ، ڈھنگ، مینر، انداز، روش ہر مخلوق کو اللہ تعالی نے سکھا دی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ مضمون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا ہے، کہ اللہ کو سمجھایا ہے، اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کراتے ہوئے جو کئی باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے، الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر مخلوق کو، کریچر کو، ہر مخلوق کو اس کی بناوٹ دی، یعنی ہر مخلوق کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا اللہ نے اس کو بنایا۔ اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی بناوٹ دی، اس کی بناوٹ دی یعنی جس مخلوق کو جیسا ہونا چاہیے تھا ایسا اللہ نے اسے بنایا۔ کبوتر کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا اسے بنایا، ہاتھی کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہاتھی کو بنایا۔ یہ نہیں کہ ہاتھی کبوتر کو تو ہاتھی جیسا بنا دیا اور ہاتھی کو کبوتر جیسا بنا دیا۔ اگر کبوتر کو ہاتھی جیسا بناتے تو اڑتا کیسے؟
اور ہاتھی کو کبوتر جیسا بنا دیتے تو اس کو لوگ سواری کیسے کرتے؟ پرندے کو پرندے جیسا بنا دیا، اس کو خاص طرح کے پر دے دیے، خاص طرح کی دم دے دی، خاص طرح کی چونچ دے دی، یہ سب اس کو انداز دیا ہے، اسی کے سہارے وہ اڑتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں جتنے پلین ہیں وہ سارے پرندوں کی شکلوں پر بنائے گئے ہیں، ان کے لیے بھی پر ہیں، ان کے لیے دم ہے، ان کے لیے چونچ ہے، حتیٰ کہ پیچھے سوراخ بھی ہے۔ وہ سوراخ کہیں اور نہیں رکھا جا سکتا، رکھا جا سکتا ہے مگر وہ پلین میں وہی ضروری ہے۔ تو بالکل پرندے کی کاپی کی ہے، جو پرندے ہیں ان کی کاپی کی ہے پلین میں اور ہوائی جہاز میں۔ بیل جیسا، پرندے کو بیل جیسا بناتے، پرندہ بیل جیسا بناتے تو وہ پرندہ اڑ نہ سکتا، اور بیل کو پرندے کی شکل دے دیں تو وہ بیل کس کام کا، وہ ہل میں کیسے چلے گا؟ اور دیکھو تمام چرندے اور پرندوں کو چھوڑ کر کے پانی کے اندر جو تیرنے والے ہیں ان کو شکل یہ الگ دی، ان کے سانس لینے کا طریقہ الگ دیا، ان کے پر الگ دیے جس سے وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کی ڈیزائن الگ دی جس سے وہ پانی چیرتے ہیں۔ سمندر میں رہنے والے سبھی جانوروں کو سملر ایک ڈیزائن دی ہے، حالانکہ سمندر میں الگ الگ جانور ہوتے ہیں۔ مچھلی کے علاوہ بے شمار کروڑوں جانور ہیں، اور خشکی میں جو جانور ہیں وہ سب وہاں ہیں، حتیٰ کہ سمندر کا بیل بھی ہوتا ہے، سمندر کی بھینس بھی ہوتی ہے، سمندر کی گائے بھی ہوتی ہے، سمندر کا خنزیر بھی ہوتا ہے، سمندر کا گھوڑا بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ سمندر کا انسان بھی ہوتا ہے، سمندر کا انسان بھی ہوتا ہے، مگر وہ سب نام ہیں، باقی شکلیں سب کی مچھلی سے ملتی جلتی ہیں۔ کیوں؟ سمندر میں پانی میں رہنے کے لیے اور وہاں زندگی گزارنے کے لیے اسی طرح کی بناوٹ ضروری ہے۔ اگر اسے پرندے جیسی بناوٹ دے دیتے یا حیوانات چرندوں جیسی شکل دے دیتے تو پانی میں زندہ نہ رہ سکتے۔ غرض اللہ پاک جل شانہ امن والہ کا تعارف کراتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ وہ ہیں جنہوں نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، پھر اسے راستہ دکھایا، ثم ہدی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ راستہ دکھایا کس چیز کا؟ اسے دنیا میں کیسے جینا ہے، دنیا میں اسے اپنی لائف کیسے بنانی ہے، یہ اللہ نے ہر مخلوق کو راستہ دکھا دیا ہے۔ کسی مخلوق کو پڑھنا نہیں پڑتا، ہر مخلوق پیدا ہوتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ اسے دنیا میں لائف کیسے گزارنی، اور ہر مخلوق کو اللہ نے جو لائف سمجھا دی ہے، ہر مخلوق اسی لائف کے دائرے میں رہتا ہے، اور اگر وہ اپنا دائرہ بدلے تو وہ مسئلہ ہو جاتی ہے کہ کوا کبوتر کی چال چلنے گیا تو اپنی بھی چال بھول گیا۔ پرانی مسئلہ ہے، گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، سبھی زبانوں میں ہے کہ ایک کوا تھا، اس نے کبوتر کو دیکھا کہ بڑا شاندار کبوتر چل رہا ہے، تو اس کوے نے بھی چاہا کہ ایکٹنگ کروں اور کبوتر کی چال چلوں، تو ایکٹنگ کرنے گیا تو کبوتر کی تو اسے آئی نہیں، اپنی بھول گیا۔ یہ ایک مثال ہے، کہاوت ہے کہ جانور اگر اپنی چال بدل کر دوسرے کی چال میں جائیں گے، اپنا مینر اور طریقہ بدل کر دوسرے جانور کا طریقہ اختیار کریں گے، اپنی لائف کا جو انداز ہے وہ بدل کر دوسرا اختیار کریں گے، تو وہ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اور عام طور پر جانور دوسروں کا طریقہ اختیار کرتے نہیں ہیں، وہ جو طریقہ اللہ نے ان کو فطری طور پر سکھلا دیا اور سمجھا دیا اسی میں رہتے ہیں۔ مگر میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دے کر، تھوڑا سا اختیار دے کر پیدا کیا، اسے بھی
جینے کا طریقہ سکھلایا ہے، انسان کو بھی جینے کا طریقہ سکھلایا ہے، مگر صرف انسان کو جو پیدائش سے نیچر میں جو جینے کا طریقہ اس کے ڈالا گیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کی، بلکہ اسے آسمان سے وحیاں نازل کر کے بھی اسے جینے کا شاندار طریقہ بتلایا کہ دیکھو جینے کا شاندار طریقہ یہ، کیوں ہر مخلوق کو تو پیدا کر کے ان کے فطرت میں ان کے نیچر میں جینے کا طریقہ ڈال دیا تھا، انسان کو بھی پیدا کر کے اس کے نیچر میں جینے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے، اس کے اوپر اکتفا کیوں نہیں کی؟ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، وحیاں بھیجی، آسمان سے کتابیں بھیجی اور جینے کا طریقہ اور سکھلایا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت دو وجہ سے ضرورت ہے انسان کو، ایک تو یہ کہ جانور جس طریقے پر پیدا کر دیے گئے ہیں اسی طریقے پر پوری زندگی چلتے رہتے ہیں، وہ اپنا جینے کا طریقہ چینج نہیں کرتے، اس لیے انہیں کوئی تعلیم دینے کی ضرورت ہی نہیں، جس طریقے پر پیدا کیے گئے ہیں اسی طریقے پر وہ جی رہے ہیں، وہ تو اپنا طریقہ چینج کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، وہ اپنا وہ طریقہ جو اللہ نے فطری طور پر اسے پیدا کیا ہے اسے وہ چینج کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ جب چینج کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو اب جب چینجنگ کرے گا تو اچھے طریقے کی طرف بھی چینجنگ کر سکتا ہے، برے طریقے کی طرف بھی چینجنگ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آسمان سے وحیاں اور کتابیں نازل کر کے انسان کو بہترین طریقہ بتلایا کہ دیکھو تم اپنی زندگی بدلو تو اس بہترین طریقے پر جاؤ۔ ایک تو انسان کو طریقہ بتلانے کی اور سکھلانے کی ضرورت یہ پیش آئی، دوسری ضرورت یہ ہے کہ تمام مخلوقات بھی مخلوقات ہیں، انسان بھی اللہ کی ایک مخلوقات ہے، لیکن تمام مخلوقات لو کلاس میں ہیں، نیچے ہیں، سیکنڈ درجے میں ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے ہائی کلاس مخلوق ہے، اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے۔ اور دنیا میں یہ ہے جتنا آدمی کا اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا لیول آف لیونگ بڑھتا ہے۔ تو جب انسان ہائی کلاس میں ہے تو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہائی کلاس چاہیے، اور وہ جو فطرت میں طریقہ ڈالا گیا ہے وہ تو فطری ہے، اور فطری بات ہمیشہ ہائی کلاس نہیں ہوتی، فطری بات ہائی کلاس نہیں ہوتی ہے، ہائی کلاس کو تو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو مثال سمجھو، ہر مخلوق کو اللہ نے ایک نالج دی ہے جو اس کے نیچر میں رکھی ہے، انسان کو بھی ایک نالج دی ہے جو اس کی فطرت میں رکھی ہے، اور بہت سے آدمی پیدا ہونے کے بعد کہیں اسکول میں مدرسے میں نہیں پڑھتے اور بہت سمجھدار اور بہت عقل مند اور بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ فطری نالج ہے۔ فطری نالج کبھی ایجوکیشن کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایجوکیشن سے جو نالج آتی ہے وہ نالج ہائی کلاس نالج ہے، اور وہ جو فطرت میں نالج ہے وہ تو اس کے ایک لیول پر ہی رہے گی، ایک درجے پر ہی رہے گی۔ لہذا انسان کی فطرت میں جو جینے کا طریقہ ہے وہ تو فطری طریقہ ہے، اور فطری طریقہ کبھی ہائی کلاس نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک اپنے خاص انداز پر ہوتا ہے۔ اس کو ہائی کلاس بنانا ہو تو اس کو ترقی دے کر آگے لے جانا پڑے گا۔ دیکھو اس کی مثال سمجھو، جنگل میں ساری لکڑیاں ہیں، یہ لکڑیاں سب ابڑ کبڑ ہیں، اس کو ہائی کلاس بنانا ہو تو اس کو کاٹنا، چھیلنا، رندا لگانا اور اس کی ڈیزائن بنانا، اور پھر وہ لکڑی شاندار ڈیزائن بنے گی، لیکن جنگل میں کھڑی کھڑی وہ شاندار ڈیزائن میں نہیں آئے گی۔ یہ میری بہنوں ایک بات میں بتا رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے مگر آپ حضرات اس کو یوں اچھی طرح سے سمجھ لیں، اچھی طریقے سے، کہ اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کر کے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے۔ انسان بھی پیدائش کے طور پر جینے کا ڈھنگ سیکھ کر آتا ہے اور جینے کا ڈھنگ جانتا ہے، لیکن انسان کی کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو فطری طور پر جینے کا ڈھنگ سیکھ کر آتا ہے اسے چینج بھی کر سکتا ہے، اچھائی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی لے جائے گا۔ اگر جینے کے طریقے کو اچھائی کی طرف لے جائے گا تو فرشتوں کی طرف جائے گا، فرشتوں والی زندگی کی طرف جائے گا، اور انسان اپنے جینے کے طریقے کو بدل کر کے، بگاڑ کر کے برائی کی طرف لے جائے گا تو جانوروں کی طرف لے جائے گا۔
جانوروں کی طرف جب انسان اپنے لائف کو بگاڑے گا تو وہ لائف جانوروں کی طرف جائے گی، اور انسان اپنی لائف کو سنوارے گا تو وہ لائف فرشتوں کی طرف جائے گی، جانوروں کی طرف جائے گی۔ پھر جانوروں میں بے شمار درجے ہیں، اچھے جانور تو ہیں مگر کچھ شرمیلے جانور بھی ہیں، جانوروں میں کچھ شرمیلے جانور بھی ہیں، کچھ درمیانی درجے کے بھی ہیں، اور جانوروں میں کچھ بے شرم جانور بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان جب جانوروں کی طرف زندگی جائے گی تو ایسی ہی گرتی چلی جائے گی۔ اپنے ہندوستان میں، پاکستان میں ہندو ہوتے ہیں، ہندو جینے کا کوئی اچھا طریقہ جانتے نہیں ہیں، وہ نبیوں کی تعلیمات سے بے بہرا ہیں، لیکن اگر ہم راستے میں چل رہے ہیں اور کوئی ہندو بہن آتی ہے تو اس میں اتنی لاج اور شرم ہوتی ہے کہ وہ اپنا کپڑا چہرے پر کھینچ لیتی ہے، راستے پر ایک کنارے پر ہو جاتی ہے اور کنارے پر ہو کے چلتی ہے۔ آنے والا مرد چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو مرد آیا تو ہندو عورت بھی اتنا خیال کرتی ہے، یہ وہ گئی ادھر پستی کی طرف، لیکن ابھی وہ شرم والی زندگی ہے اس میں۔ اس سے کچھ آگے انسان گرتا ہے تو پھر وہ درجہ آتا ہے کہ اسے کوئی شرم نہیں، آگے کون آ رہا ہے، اپنا آ رہا ہے، پرایا آ رہا ہے، مرد آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے، کون آ رہا ہے اسے کچھ نہیں پڑا، مرد بھی بے شرم ہو گیا، عورت بھی بے شرم ہو گئی، بے شرم، مرد میں بھی شرم نہیں رہی، عورت میں بھی شرم نہیں رہی، ایک درجے تک یہاں تک گرتا ہے۔ اور یہ وہ درجہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم باقی نہ رہے تو اب جو چاہے تو کر سکتا ہے، تیرا کون روکے گا، تیرا ہاتھ کون پکڑے گا۔ شرم ہی ایک ایسا جوہر ہے مرد کے اندر اور عورتوں میں خاص طور پر، مردوں میں بھی اور عورتوں میں خاص طور پر شرم ہی ایک ایسا جوہر، قیمتی عنصر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ وہ عنصر آدمی کو اور عورتوں کو برا کام نہیں کرنے دیتا۔ جب یہ شرم کا عنصر ہی مردوں میں سے ختم ہو گیا، یہ شرم کا عنصر ہی عورتوں میں سے ختم ہو گیا، تو اب تو مرد جو بے حیائی کا کام کرے کرے، عورت جو بے حیائی کا کام کرے کرے، اسے کون روکے؟ نہ دوسرا روک سکتا ہے، نہ اس کی عقل روک سکتی، اس کی عقل بھی نہیں روک سکتی کہ اس کی عقل بے شرم ہو گئی، اس کی عقل کو شرم نہیں رہی۔ تو اب یہ بھی زندگی انسان گزارنے لگتا ہے، اور پھر انسان جب پستی میں گرتا ہے تو وہ بے شرم اور بے حیا جانور جو ہوتے ہیں، ان بے شرم اور بے حیا جانوروں کی زندگی پر اتر آتا ہے، سڑکوں پر، پبلک جگہوں پر برائیاں کرنے لگتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے لگتا ہے، وہ اسے اس بے حیائی اور برائی کے کاموں کو لوگوں کے سامنے کرنے میں اپنی عزت سمجھتا ہے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ یعنی گراوٹ، انسان کتنا ڈاؤن ہوا۔ تو جب انسان اپنی زندگی بگاڑ کر چینج کرتا ہے اور خرابی کی طرف لے جاتا ہے تو جانوروں کی طرف جاتی ہے، اور جانوروں کے مختلف درجے ہیں، اسی طریقے سے انسان کی زندگی گرتی چلی جاتی ہے۔ اور انسان اپنی زندگی بدل کر جب اچھائیوں کی طرف زندگی کی طرف لے چلے تو پھر وہ زندگی بڑھتی ہے فرشتوں کی طرف۔ فرشتوں کی کیا خصوصیت ہے؟ فرشتوں کی خصوصیت ہے پاکی، فرشتوں کی خصوصیت ہے پاکی۔ تو جب مومن کی زندگی اچھائیوں کی طرف جائے گی اور فرشتوں والی بو باتیں اور عادتیں انسان کے اندر پیدا ہوں گی تو انسان کے اندر پاکی پیدا ہوگی، ہر چیز میں پاکی، نظر میں پاکی، کان سے سننے میں پاکی، پاک باتیں ہی کان سے سنے گا، ناپاک باتیں نہیں سنے گا۔ یہ جو گھروں میں ہم لوگوں نے ٹی وی اور وی سی آر اور ریڈیو کے نام سے جو مصیبتیں پال رکھی ہیں، جن میں عورتیں غیر محرم مردوں کی تصویریں دیکھتی ہیں، عورتیں غیر محرم مردوں کی تصویریں دیکھتی ہیں اور مرد غیر محرم عورتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں۔
زندہ عورت ہو پرائی، اس زندہ پرائی عورت کو دیکھنا جیسے جائز نہیں ہے، ایسے پرائی عورت کا فوٹو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اخبار میں اگر فوٹو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، ٹی وی پر ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ مرد کو عورتوں کے لیے پرائے مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے پرائے مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، زندہ مردوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، ان کا فوٹو ٹی وی میں وہ بھی جائز نہیں ہے، اخبار میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ سورہ نور میں آگے پیچھے 2 آیتیں ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے، آرڈر دیجئے، حکم دیجئے کہ جب وہ چلیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ یعنی راستے میں عورتیں بھی بہرحال چلتی ہیں، عورتوں کو بھی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، تو عورتیں اپنی ضرورت سے گھر سے نکلتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد نگاہیں اٹھا کر کے، نگاہیں بھر بھر کر کے عورتوں کو دیکھیں، اس کی مردوں کو اجازت نہیں ہے۔ حکم دیا اللہ نے اپنے نبی کو کہ مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ نیچی رکھے گا مرد، نگاہ پست رکھے گا، یہی ایک ذریعہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا۔ یہ آیت ختم ہوئی اور فوراً دوسری آیت آئی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ حضور سے یہ کہا کہ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ عورتیں گھر میں ہیں، گھر میں تو نگاہیں نیچی رکھو یا اونچی رکھو کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر میں تو عورت ہے، عورت کے اپنے متعلقین ہیں، شوہر ہے، ماں باپ ہے، بھائی ہے، اس کے پردے اس کے محرم ہے۔ پھر عورت کو نگاہیں نیچی اور پست کہاں رکھنی؟ جب عورت گھر سے نکلے گی کسی ضرورت سے باہر، جب عورت کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے گی، بہرحال ضرورت ہے عورتوں کو، گھر سے باہر کا کام مردوں کو کرنا ہے، لیکن بہت سی ضرورتوں کے لیے عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی تو اب یہ کہ وہ تو پردہ برقع اوڑھ کر، چہرے پر اسکارف ڈال کر کے، برقع اوڑھ کر کے نکلی ہیں اور اسکارف میں آنکھوں کے سوراخ ہیں یا جالی ڈال رکھی ہے، تو اب وہ عورتیں نگاہیں اٹھا کر کے، آنکھیں بھر بھر کر کے سڑک پر جتنے مرد چل رہے ہیں یا بس میں جتنے مرد بیٹھے سب کو آنکھیں بھر بھر کر کے دیکھتی رہے۔ نہیں، یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں دیکھنا، یہ حرام ہے۔ ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، اپنی ضرورت کے لیے نکلیں، برقع پہنیں، اسکارف ڈالیں، نکلیں، لیکن اپنی نگاہیں برقعے میں بھی نیچی رہیں اور پست رہیں۔ اور یہ 2 الگ الگ آیتیں ہیں، مردوں کے لیے الگ آیت نازل ہوئی ہے، عورتوں کے لیے الگ آیت نازل ہوئی۔ عام طور پر قرآن کریم میں الگ الگ احکام نازل نہیں ہوتے، جو مردوں کے لیے احکام ہوتے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں۔ مرد اور عورتیں 2 الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں، دونوں کے احکام ایک ہی آتے ہیں، لیکن کسی جگہ پر ضرورت ہوتی ہے تو اللہ مردوں سے الگ خطاب فرماتے ہیں، عورتوں سے الگ خطاب فرماتے ہیں، تو یہاں الگ الگ مردوں کے لیے الگ آیت آئی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، نیچے رکھیں اور اپنی آبرو کی اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ دونوں جگہ ایک ہی انداز ہے۔ معلوم ہوا کہ آبرو اور ناموس کی حفاظت کا ذریعہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر مرد اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا
تو اپنی آبرو کی حفاظت کرے گا، ورنہ اس کی آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا تو وہ اپنی آبرو کی حفاظت کر سکے گی، اور اگر اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرے گی تو اس کی آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان اپنی زندگی کو اچھی بنائے گا تو پاکی کی طرف جائے گی زندگی۔ کیا کی پاکی؟ آنکھوں کی پاکی، کانوں کی پاکی۔ اور یہ جو ٹی وی اور ویڈیو ہے، اس میں آنکھیں بھی بے حیا، گندی، ناجائز کام کرتی ہو جاتی ہیں، اور کان بھی بے حیا، ناجائز باتیں سنتے ہو جاتے ہیں۔ گانے وہ جن کو حدیث شریف میں شیطان کا منتر کہا گیا ہے، کسی پہ منتر پڑھتے ہیں، 2 لفظ بول کر پھو کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو حدیث شریف میں یہ کہا گیا کہ یہ جو گانا ہے یہ شیطان کا منتر ہے۔ تو جس شیطان نے منتر پڑھ کر ہم پر پھونک دیا، اب ہم کہاں قابو میں رہیں گے؟ بے قابو ہو ہی جانا ہے اور سارا معاشرہ بگڑنا ہے۔ پھر وہ جو باتیں دیکھی ہیں ٹی وی میں، اسے زبان سے بھی بیان کرنی شروع کریں گے تو زبان بھی گندی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب فرشتوں کی طرف زندگی جاتی ہے تو پاکی والی زندگی، فرشتوں کی خصوصیت پاکی ہے، تو پہلے پاکی آئے گی نگاہوں میں پاکی، آدمی کی نگاہیں پاک، کانوں میں پاکی، کان پاک، زبان میں پاکی، زبان پاک، کوئی غیبت، برائی، ناجائز بات زبان سے آدمی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں سنو، ساری دنیا میں یہ برائی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی دنیا کا کوئی جگہ پاک ہے، ساری دنیا میں یہ برائی ہے، مگر یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کیا بیماری؟ ہر وقت زبان کچ 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 چلتی رہتی ہے۔ کیا کاٹتی ہے؟ کیا کاٹتی ہے؟ لوگوں کی بیک کاٹتی ہے۔ یہ جو لوگوں کی بیک کاٹنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور ہر وقت مردوں کی زبانیں بھی اور عورتوں کے بھی برابر کچ کچ چلتی رہتی ہیں، لوگوں کی بیک کاٹتی رہتی ہیں، لوگوں کی برائیاں کریں گے، لوگوں کی تحقیر کریں گی، لوگوں کی بے عزتی کی باتیں کریں گے، لوگوں کو سبتیاں کسیں گی، اور ہر شخص اپنے آپ کو تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فرشتہ ہوں۔ مرد بھی یہ سمجھتا ہے میں فرشتہ ہوں، عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں سب سے پاک دامن اور بڑی اچھی عورت تو میں اکیلی ہوں، اور دوسری دنیا میں جتنی عورتیں ہیں اور جتنے مرد ہیں وہ سب مجھ سے کمتر ہیں اور سب برے ہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ برائی ہے۔ مرد بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دوسرے میں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی اور برائی ہے، میں پتلا ہوں نیکی کا۔ اور بہنیں بھی یہ سمجھتی ہیں، ہر بہن یہ سمجھتی ہے کہ میں اکیلی نیکی کے پتلا ہوں، دیوی ہوں، اور باقی سب عورتیں، مرد اور عورتوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ یہ جو تصور ہے یہ ساری دنیا میں ہے، کوئی یہاں نہیں، یہ ساری دنیا میں ہے، کوئی دنیا کا کوئی حصہ پاک نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بیماری بڑھی ہوئی ہے۔ کیوں بیماری یہ بڑھی ہوئی ہے؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہاں کوئی کام دھندا نہیں، بیٹھے ہیں، کیا کریں گے؟ کسی کو ٹیلی فون کریں گے اور بات کریں گے اور کسی کی بیک کاٹیں گے، اور کوئی بہر اتفاق سے گھر آ گئی تو بیٹھے بیٹھے باتیں کریں گے، اور کریں گے کیا؟ ہمارے یہاں عورتوں کو بیچاروں کو صبح سے شام تک فرصت ہی نہیں، گھر کے کام کاج الگ ہیں، اپنی دوسری کمانے کی ضرورت، کمانے کے لیے بھی ہماری یہاں عورتیں اپنے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں، وہ کام کاج الگ ہیں۔ دیہات کی عورتیں ہیں، کھیتوں میں جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں، انہیں فرصت نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر عورتوں کے پاس بچے اتنے ہیں کہ انہیں ان بچوں کی جب سے فرصت نہیں ہے، اور یہاں تو 1-2 بچے ہو گئے اور قصہ ختم، فنش۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے یہاں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں ایک تو فرصت ہے، عورتوں کے پاس فرصت ہے، اور دوسری کیا چیز ہے؟ عورتوں کے پاس پیسہ ہے، عورتوں کے پاس پیسہ ہے، اور جہاں انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کا مائنڈ ہائی ہو جاتا ہے، دماغ اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ سناؤں میں، ایک بزرگ تھے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، تو ان کے کمرے میں ایک سینکا لٹکا رہتا تھا۔ پرانے زمانے میں سینکا ہوتا تھا، پتہ نہیں اب گجراتی میں سینکا ہی کہتے کیا کہتے ہیں، کوئن، وہ چھت میں سے لگا رہتا ہے، اور اس میں دودھ رکھا کرتے ہیں، دودھ کی پتیلی اس میں رکھا کرتے تھے پرانے زمانے میں،
اسے اردو میں سینکا کہتے ہیں، گجراتی میں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں، کوئی تو یہ لوگ چھت میں سے لٹکا دیتے تھے اور اس میں دودھ رکھتے تھے اونچا تاکہ کھول دے تو بلی ولی نہ پی جائے، اسے اردو میں سینکا کہتے ہیں۔ تو ایک چوہا روزانہ آتا تھا اور آ کر کے نیچے سے کھڑا رہ کر اتنی کودتا تھا، جمپ لگاتا تھا کہ پتیلی تک پہنچ جاتا تھا اور دودھ پی جاتا تھا۔ اور یہ لکھتے رہ کر دیکھتے رہتے تھے کہ نیچے سے اتنا جمپ لگا کر اور کودتا تھا، یہ ہوتا رہتا تھا، کبھی بھگا دیتے تھے، کبھی پی جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس چوہے نے اپنے بل میں سے ایک گنی اشرفی سونے کا گولڈ کا سکہ اندر سے نکال کر کے باہر لا کر کے رکھا۔ وہ اس کا پیسے اس میں بھیگ گئے تھے نمی سے، تو سکھانے کے لیے باہر لا کر رکھا اس نے، کہیں سے پیسے کھینچ گیا ہوگا۔ تو ان مولانا صاحب کے پاس ایک کتیلی پڑی تھی، انہوں نے چوہے کے اوپر اونٹی کر دی، اس کا کپل آیا، جو اس کا دوسرا جوڑا تھا وہ دوسرا آیا، اور وہ اس کے ارد گرد گھومتا رہا، کوئی شکل اس کے پتیلی کے ہٹانے کی نہیں ہے۔ تو بل میں گیا اور جا کر کے ایک اشرفی لا کر کے اس نے اس رکھی وہاں، یہ گویا اشارہ کیا کہ ایک اشرفی لے لو اور میرے کپل کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایک تو پہلے وہ لایا ہے اور یہ دوسری یہ لایا جس کے یہاں کچھ بینک ہے، تو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو تھوڑی دیر بیٹھا انتظار کر، پھر گیا، پھر اور لایا، پھر گیا، پھر اور لایا، 9 اور لایا تھا، ایک تو وہ لایا تھا 10 تو وہ لایا تھا، ایک تو وہ لایا تھا 9 یہ لایا، اور لا کر سب اشرفیاں رکھی۔ اب بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، تو گیا اور جا کر وہ تھیلی لایا جس میں یہ روپے تھے، اور تھیلی لا کر اس کے اوپر رکھ دی۔ تو یہ سمجھے کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اب بینک خالی ہو گئی، اس تھیلی میں اتنے ہی تھے اور یہ سارے لا کر میں پیش کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے پلیٹ اٹھا دی اور دونوں چوہے کتے بھاگ گئے، خوش دونوں بھاگ گئے، اور انہوں نے 10 روپے لے کر رکھ لیے۔ خیر یہ قصہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگلے دنوں میں جب بھی وہ چوہے آتے تھے بتیری چھلانگے لگاتے تھے، کودتے تھے، مگر سیکے تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلے سیکے تک کود کر پہنچ جاتے تھے اور دودھ پی جاتے تھے، اب کودتے ہیں تو وہاں تک نہیں پہنچتے۔ کیوں؟ وہ پہلے بیلنس تھا ان کے پاس، اس لیے اس کی گرمی تھی اور پاور تھا، اس کی گرمی اور پاور سے اتنی جست لگاتے تھے کہ سیکے پر پہنچتے تھے، اور جب وہ ان کے پیسے خرچ ہو گئے اب سگنل ڈاؤن۔ اب بتیری کچھ کوشش کرتے ہیں، جمپ لگاتے ہیں، کودتے ہیں، مگر سیکے تک نہیں پہنچتے۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھو، ایک آدمی کے جیب میں پیسے نہیں، ایک عورت کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرے گا، وہ آدمی بھی دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرے گا، وہ عورت بھی دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرے گی، حتیٰ کہ اپنے ہسبینڈ سے بھی نرمی سے بات کرے گی، حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی نرمی سے بات کرے گی، حتیٰ کہ اپنی ماں سے بھی نرمی سے بات کرے گی۔ اور مرد کے جیب میں پیسے آ گئے، عورت کے جیب میں پیسے آ گئے، اب یہ مرد کسی سے آنکھیں چرانے والا نہیں ہے، اب کسی سے نرم بات کرنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی ہو، مسجد کے امام صاحب ہو، انہیں بھی ڈانٹے گا، مدرسے کے مدرس ہو، استاد ہو، انہیں بھی ڈانٹے گا، کمیٹی کا چیئرمین ہو اسے بھی ڈانٹے گا، کمیٹی کا ممبر ہو اسے بھی ڈانٹے گا۔ کیوں کہ اس کو فخر ہے، تیرے پاس 4 پیسے ہیں تو میرے پاس 5 پیسے ہیں۔ اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس اگر 5-4 پیسے آ گئے، اب وہ سب کو آنکھیں دکھائیں گی، اپنے ہسبینڈ کو بھی آنکھیں دکھائیں گی، اب ان کا ہسبینڈ نے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ انہیں پاس بھی پیسے ہیں۔ اپنے وہ باپ کو بھی، باپ کی بھی نہیں سنیں گی، باپ کو بھی جواب ترکی بترکی دیں گی، اور ماں کی بیچاری کی تو گت بنا دیں گی، وہ عورتیں اپنی ماں کی تو گت بنا دیں گی، اور باپ کی نہیں سنیں گی، شوہر کی نہیں سنیں گی۔ کیوں؟ ان کے جیب میں پیسہ آ گیا۔ تو یہ پیسہ اتنی بری چیز ہے کہ جب یہ انسان کے پاس آتا ہے تو اس کا دماغ بہت اونچا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قابو میں نہیں رہتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ انسان جب فرشتے کی زندگی کی طرف جاتا ہے تو فرشتے کی زندگی کی طرف جانے کی صورت میں اس کی ہر چیز پاکیزہ بنتی ہے، اس کی آنکھیں پاک، اس کے کان پاک، اس کی زبان پاک، اس کا، اور جب یہ سب پاک ہیں تو اس کے دل و دماغ پاک،
اس کے دل و دماغ پاک ہیں، اس کے جذبات پاک ہیں، اس کی ارمان امنگیں جو دل میں سے اٹھتی ہے وہ پاک ہیں. اور جب میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ سب پاک ہوں گے تو آدمی اور عورتیں پاک دامن ہوں گی. آخری مرحلہ ہے پاک دامنی کا، اور یہ پاک دامنی آخری مرحلہ ہے. اس پاک دامنی آسان نہیں ہے. پاک دامنی اور پاک دامن رہنے کے لیے آنکھوں کو پاک رکھنا پڑتا ہے، کانوں کو پاک رکھنا پڑتا ہے، زبان کو پاک رکھنا پڑتا ہے، ہاتھوں کو پاک رکھنا پڑتا ہے، پیروں کو پاک رکھنا پڑتا ہے، خیالات کو پاک رکھنا پڑتا ہے، جذبات کو پاک رکھنا پڑتا ہے. یہ ساروں کو پاک رکھو تو پاک دامن رہ سکتا ہے مرد، اور پاک دامن رہ سکتی ہے عورت. اسی لیے ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ زنا انسان کے تمام اعضاء کرتے ہیں. حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا ہے ناجائز چیز دیکھنا. حضور نے فرمایا کان بھی زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا ہے ناجائز باتیں سننا. زبان بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا ہے ناجائز باتیں کسی عورت کے ساتھ کرنا، کسی مرد کے ساتھ کرنا. اسی طرح سے دل و دماغ بھی تمام اعضاء اس میں شریک ہوتے ہیں. یہ وہی مضمون ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ جو آخری گناہ ہے، جس گناہ کو زنا کہا جاتا ہے وہ گناہ ایک دم وجود میں نہیں آتا ہے. یہ سب انسان کے اعضاء ہیں، وہ گناہ کرتے 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 آخری گناہ پر پہنچتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو پاک دامنی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آنکھیں بھی پاک ہوں، کان بھی پاک ہوں، زبان بھی پاک ہوں، تمام دل و دماغ بھی پاک ہوں، خیالات بھی پاک ہوں، سب چیزیں پاک ہوں. تو پھر آخر میں دامن بھی پاک رہتا ہے آدمی کا اور عورتوں کا. اس کے بغیر دامن پاک نہیں رہ سکتا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مصیبت ہم نے اپنے گھروں کے اندر ڈال دی ہے لا کر کے ٹی وی اور ویڈیو اور VCR کے نام سے، اس کی موجودگی میں ہم میں سے کسی کی آنکھیں پاک نہیں رہ سکتی، ہم میں سے کسی کے کان پاک نہیں رہ سکتے، اس کے نتیجے میں ہماری زبانیں پاک نہیں رہ سکتی. اور جب آنکھیں پاک نہیں ہیں، کان پاک نہیں ہیں، تو ہمارے دماغ میں جو خیالات ہیں وہ خیالات پاک نہیں رہ سکتے. برے برے خیالات مردوں کے ذہنوں میں اور عورتوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے ضروری ہیں. اور جب ہمارے خیالات پاک نہیں ہوں گے تو ہمارے جذبات اور ہماری تمنائیں اور ہماری آرزویں کبھی پاک آرزویں ہماری ہو نہیں سکتی. ناپاک خیالات ہوں گے، ناپاک خواہشات ہوں گی، ناپاک آرزویں ہوں گی. اور جب سب ناپاک ہوں گی تو دل کہاں جائے گا؟ دامن کیسے پاک رہے گا؟ دامن پاک رہنا بہت مشکل ہے. تو اصل بات یہ میں سمجھا رہا تھا تمام بہنوں کو کہ فرشتوں کی خصوصیت ہے پاکی، اور انسان اپنی زندگی کو جب اچھائی کی طرف لے جاتا ہے تو اسے پاکی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، اور پاکی ہوتی ہوتی کہاں تک جاتی ہے؟ اتنی اونچی جاتی ہے کہ فرشتے بھی اس کا دامن نچوڑتی ہیں، یہاں تک پاکی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں، تمام امت مسلمہ کی مائیں، امہات المومنین، ان کا ایک قصہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آیا ہے. وہ قصہ تو بہت لمبا ہے. اس قصے میں اللہ پاک کا ارادہ ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، یرید اللہ لیطہرکم یرید اللہ لیطہرکم ویذہب عنکم رجز الشیطان اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتے ہیں تمہیں پاک صاف کریں. تو اس پورے رکوع میں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں. پڑھیے آیت میں غلط بھی پڑھ رہا ہے. انما یرید اللہ، بنا آیت پہلے غلط پڑھ دی تھی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اہل البیت مانے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی فیملی، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی دور کر دیں، شیطان کی گندگی، رجز شیطان، شیطان کی گندگی اللہ تم سے دور کرنا چاہتے ہیں، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بہت بالکل پاک صاف کلین کر دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس پورے رکوع میں جو احکام اللہ نے دیے ہیں حضور کی بیویوں کو، اللہ نے فرمایا کہ یہ احکام تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرنا چاہتے ہیں۔ انہی احکام میں سے میری بہنوں یہ بھی حکم ہے، اقیمن الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، آتین الزکاۃ، زکاتیں ادا کرو، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ اسی رکوع میں جو حضور کی بیویوں کو احکام دیے گئے ہیں وہ احکام میں سے میں گنا رہا ہوں، بہت احکام ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرو، زکاتیں ادا کرو، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جاہلیت میں عورتیں جس طرح سے بے پردہ گھما پھرا کرتی تھی اور بن سنور کر کے ٹھاٹ کے ساتھ اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے بے پردہ حسن کی نمائش کرتی ہوئی، جس طرح زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورتیں گھما پھرا کرتی تھی، اس طرح سے مت پھرو گھمو، یعنی اگر ضرورت پڑے باہر نکلنے کی تو ضرور نکلو، اگر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑے ضرور نکلو۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ عورتیں گھر سے نکلے ہی نہیں، ضرور نکلو، مگر زمانے جاہلیت میں جس طرح سے حسن کی نمائش کرنے کے لیے بے پردہ بن سنور کر کے ٹھاٹ کے ساتھ گھما کرتی تھی، اس طرح سے مت نکلو، اس طرح سے مت گھمو۔ یہ وہ سب احکام دیے ہیں اور فرمایا کہ یہ سب احکام تمہیں ہمیں اسے دیے ہیں کہ ہم شیطان کی گندگی تم سے دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی جب پاکی کی طرف بڑھتی ہے تو اعلیٰ درجے کا انسان پاک انسان ہو کر کے رہ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اس کا مقام گزر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ جنت میں فرشتے بھی چاروں طرف سے آ کر کے بار بار جنتیوں کو سلام کریں گے، جیسے خادم آ کر سلام کرتے ہیں اس طرح سے فرشتے آ کر سلام کریں گے۔ کیوں؟ ان جنتیوں کا مقام فرشتوں سے آگے گزر گیا ہے۔ مگر فرشتوں سے آگے گزرنے کے لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، کٹھنائیوں سے گزرنا پڑتا ہے، سختیوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اپنی من اچھاؤں کو، اپنے دل کی ارمانوں کو اور آرزوؤں کو دبانا پڑتا ہے، اللہ کے احکام کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ اللہ کے احکام بہت ہیں میرے بہنوں، اللہ کے احکام بہت ہیں، ایک ہی مجلس میں سارے احکام نہیں بتائے جا سکتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں کو اس رکوع میں جو احکام بتائے ہیں خصوصیت سے، وہ 3 احکام بتائے ہیں۔ اقیمن الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرو، آتین الزکاۃ، زکاتوں کی ادائیگی کرو، اور قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ بن سنور کر کے مت نکلو باہر۔ یہ 3 حکم ان آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خاص طور پر دیے ہیں۔ ان 3 کی شرح اور تشریح اور وضاحت مجھے اس موقع پر کرنی چاہیے، لیکن شاید تینوں کو تو میں بیان نہ کر سکوں، میں ان میں سے تھوڑا تھوڑا مختصر بیان کروں آپ کے سامنے۔ 5 نمازیں یہ سب بہنیں جانتی ہیں کہ ہر بالغ پر فرض ہیں، اللہ یہ کہ عورتوں کا وہ زمانہ آئے جس زمانے میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، اس زمانے کی نمازیں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ ایسا زمانہ عورتوں پر ہر مہینے آتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی آتا ہے، اس کے تفصیلی احکام اور مسائل ہیں جو کسی اور وقت میں سمجھائے جا سکتے ہیں، بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو حیض اور نفاس کا زمانہ ہے، اس کی نمازیں تو اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جب عورت اور مرد بالغ ہو گئے تو بالغ ہونے کے وقت سے مرنے کے وقت تک
نماز 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، الا یہ کہ انسان پاگل ہو جائے اور اس کا عقل ٹھکانے نہ رہے اور وہ پاگل پن بھی 24 گھنٹے سے زیادہ پاگل رہے، تو پھر پاگل ہونے کے زمانے کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ باقی بیمار ہو جائے، بیماری کے زمانے میں بھی نمازیں فرض ہیں۔ اور ہماری بہنیں اللہ کے فضل و کرم سے نمازیں پڑھتی ہوں گی، اور مجھے امید ہے بہت یقیناً پڑھتی ہوں گی، کیونکہ نماز میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، وہ تو مفت پڑھی جاتی ہے، اس لیے نمازیں ضرور پڑھتی ہوں گی۔ دوسرا حکم جو ہے، جو خاص طور پر مجھے توجہ دلانی ہے، وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم۔ یہ حکم بڑا بھاری حکم ہے، مردوں کے لیے بھی بڑا بھاری حکم ہے، اور عورتوں کے لیے تو مردوں سے زیادہ بھاری، کیونکہ اپنے پاس سے پیسہ نکال کر دینا یہ مردوں کے لیے بھی شاق اور بھاری ہے، اور عورتوں کے لیے بھی شاق اور بھاری ہے، یہ آسان حکم نہیں ہے۔ لیکن میری بہنوں، یہ بھی جیسے نماز کمپلسری ہے اور واجب اور فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی کمپلسری ہے، اور نماز نہیں پڑھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے یقیناً کفر کیا۔ تو کفر کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ سوچو، بھائی بھی سوچیں، بہنیں بھی سوچیں کہ کفر کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ جنت اس کا انجام ہے یا اس کا انجام کوئی اور ہے؟ اور دوسرا حکم ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کو اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی اور کرنسی اور مال اس کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، حضور سے کہا انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، کہ انہیں آخرت میں دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ایک خاتون اسلام، ایک مسلمان بہن آئی حضور کے گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے، اور حضور کی بیویوں کے پاس آ کر علم حاصل کرنے کے لیے مومن عورتیں آتی ہی رہتی تھی، ہر وقت عورتیں حضور کے گھر میں آتی تھی اور حضور کے گھر میں آ کر کے علم دین سیکھتی تھی، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے نکاح فرمائے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا سمجھ لو، کیونکہ اس ملک میں اس مسئلے کی ضرورت مردوں کو بھی پیش آتی ہے، عورتوں کو بھی پیش آتی ہے۔ حضور کی عمر مبارک جب 25 سال کی تھی تو حضور کا پہلا نکاح ہوا ہے، اور حضور کا پہلا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی، حضور 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی تھی۔ یہ حضور کا پہلا نکاح ہوا ہے، اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہی حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، بلکہ سوچا بھی نہیں، اور حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، چاروں بیٹیاں، چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہیں۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی تمام صاحبزادے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، سب بچے، لڑکے تو چھوٹے چھوٹے انتقال کر گئے تھے، لیکن لڑکیاں سب چھوٹی چھوٹی تھی،
اور اب حضور کو نبوت بھی مل چکی ہے. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی. نبوت حضور کو مل چکی ہے اور نبوت کے کام شروع ہو گئے ہیں. اور اہلیہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو خاندان کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ شادی کر لیجئے دوسری, کیونکہ ان بچوں کو کون سنبھالے گا, آپ کو تو نبوت کے کام کے لیے صبح سے شام تک فرصت ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے جو شادی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہو کر ہوئی ہے. حضور کو خواب دکھایا گیا ہے, بلکہ حضور کو خواب میں حضرت عائشہ کا فوٹو دکھایا گیا ہے. یہ پورا حدیث شریف ہے کہ حضور کو یہ خواب آیا اور ایک ریشمین کپڑا حضور کے پاس لا کر رکھا گیا اور حضور سے یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کپڑا آپ کھولیے. تو حضور نے وہ کپڑا کھولا تو اندر حضرت عائشہ تھی اور خواب ختم ہو. اچھا, وہ اندر حضرت عائشہ تھی اور حضور سے یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے, اور خواب ختم ہو گئے. اب حضور کی آنکھ کھل گئی. اب حضور سوچتے ہیں کہ حضرت عائشہ تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, حضور کی گویا بھتیجی ہیں, حضور کا کثرت سے آنا جانا حضرت ابو بکر کے یہاں ہے, روز یہ بچی حضور کے سامنے ہے, اتنی چھوٹی سی 9 عمر بچی, 9-10 سال کی بچی, اس سے شادی کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور ایسی بچی سے شادی کریں گے تو گھر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. لیکن یہ خواب اللہ کی طرف سے دکھائے گئے اور اس کا سلسلہ ہوا, اور سلسلہ ہو کر کے حضرت ابو بکر نے سلسلہ پیش کیا اور حضور کی شادی حضرت عائشہ سے ہو گئی. لیکن حضرت عائشہ ابھی چھوٹی تھی اور حضرت عائشہ رخصت ہو کر حضور کے یہاں نہیں آ سکتی تھی. تو گھر کا مسئلہ پرابلم تو کھڑا کا کھڑا رہ گیا بچوں کا. تو خاندان کے لوگوں نے پھر مشورہ دیا کہ حضرت عائشہ سے جو آپ کی شادی ہوئی وہ تو جب بڑی ہو جائیں گی, بالغ ہو جائیں گی, تب آپ کے گھر میں آئیں گی. لیکن ابھی جو فوری طور پر بچوں کا مسئلہ ہے تو آپ دوسری شادی کیجئے کسی بڑی عورت سے جو گھر میں آ کر کے گھر کو سنبھالے. تو حضور نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی, جو پہلے 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی. اتنی بڑی عمر کی تھی کہ اس سے پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی. ایک شادی ہوئی تھی, وہ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. پھر دوسری شادی ہوئی تھی, وہ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. اور حضور کے خاندان ہی کی عورت تھی اور وہ بیوہ تھی, بیٹھی ہوئی تھی. تو حضور نے ان سے شادی کی اور انہوں نے حضور کے گھر میں آ کر کے بچوں کو سنبھالا. تو حضرت خدیجہ کے بعد نکاح تو 2 ہو گئے, لیکن وہ تو کہنے کو 2 ہیں. حضور کے گھر میں تو ایک ہی بیوی آئی. اور حضرت عائشہ تو بالغ ہونے کے بعد, بڑی ہونے کے بعد, ہجرت کے بعد, مدینہ میں جانے کے بعد 2 ہجری میں حضور کے گھر میں آئی. یہاں بات روک کر کے بہنیں ایک بات اور سمجھیں, وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں اس میں سے جو عقیدے 3 ہیں, توحید, رسالت اور آخرت کے عقیدے, مکہ میں جو قرآن کریم اور صورتیں نازل ہوئی تھی اس میں یہ بنیادی عقیدے تھے, احکام زیادہ نہیں نازل ہوئے تھے. اور یہ جتنے احکام ہیں یہ مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوئے ہیں. پوری شریعت کے تمام احکام مدنی دور میں نازل ہوئے ہیں. مکی دور میں تو عقیدوں کی تعلیم دی گئی تھی. دوسری بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ مردوں کو بھی تعلیم دے سکتا ہے, عورتوں کو بھی تعلیم دے سکتا ہے. میں دیکھو مردوں کو بھی تقریر کرتا ہوں, آج آپ بہنیں بیٹھی ہوئی آپ کے سامنے بھی تقریر کرتا ہوں, لیکن مرد میرے سامنے ہوتے ہیں. جتنا میں انہیں مسئلہ سمجھا سکتا ہوں ان کو سامنے ہونے کی وجہ سے, اتنا اپنی بہنوں کو نہیں سمجھا سکتا, کیونکہ میری بہنیں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو میں مسئلہ نہیں سمجھا سکتا. بہنوں کو صحیح تعلیم کون دے گا؟ کوئی بہن ہی پڑھی لکھی بہنوں کے بیچ میں ہو, کوئی بہن ہی پڑھی لکھی بہنوں کے بیچ میں ہو اور وہ مجھ سے مسئلہ سمجھے اور وہ آگے بہنوں کو سمجھائے. یہی طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں. اس لیے مدینہ شریف میں جانے کے بعد میں جو آخر کے 7 سال ہیں, حضور کی زندگی کے آخر کے 7 سال, دیکھو حضور کی وفات ہوئی ہے 63 سال میں, 63 ایئرز میں, تو آخری 7 سال کا مطلب کتنے ہوئے؟ 56 سے لے کر کے 63. یہ جو حضور کی عمر مبارک کے سال ہیں, اس عمر مبارک میں حضور نے 8 نکاح فرمائے ہیں.
اور یوں 9 نکاح حضور کے ہو گئے. یہ آخری جو 6 سال ہیں 7 سال ہے، ان آخری 7 سالوں میں اتنے نکاح کیوں کیے ہیں؟ امت بڑھ رہی ہے، امت کے مرد بھی ہیں، امت میں عورتیں بھی ہیں. امت میں جو مرد ہیں ان کو تو حضور خود دین سکھائیں گے. وہ جو امت میں مرد ہیں وہ تو حضور سے براہ راست سیکھیں گے. اور امت کی عورتیں ہیں انہیں کون سکھائے گا؟ امت کی جو عورتیں ہیں انہیں کون سکھائے گا؟ 3 شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ حضور سکھائیں، حضور نہیں سکھا سکتے اس لیے کہ حضور سے پردہ واجب تھا. مسلمان عورتوں کا بھی حضور سے پردہ واجب تھا. اور یہ جو بہت سی جاہل بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ پیر سے کیا پردہ، کوئی عورت کسی پیر سے مرید ہو تو وہ عورتیں اپنے پیر کا پردہ نہیں کرتی. یہ جہالت ہے اور یہ بے خبری ہے. وہ عورتیں کہتے پیر سے کیا پردہ، نبی سے بڑا کون پیر ہو سکتا ہے؟ مگر مسلمان عورتوں کے لیے حضور سے پردہ واجب تھا. تو اب حضور تو بے پردہ تو عورتوں کو مسائل سمجھا نہیں سکتے، پردہ واجب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حضور سے دین مرد سمجھیں اور پھر مرد جا کر اپنی بیویوں کو سمجھائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مرد ہی اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں کہ سارا مسئلہ صحیح سمجھے. اور پھر مرد سیکھ کر عورت کے پاس گھر میں جا کر سمجھائیں گے تو مسئلے کو ٹرانسفر کرنا بھی ان کے بس کا نہیں. کیا مسجد میں مولانا صاحب سے مسئلہ سمجھ لیا شوہر نے اور وہ شوہر اپنی بیوی کو جا کر صحیح مسئلہ سمجھا دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تمام ہسبینڈ اتنے عقل مند نہیں ہوتے ہیں کہ مولانا سے مسئلہ پوچھ کر صحیح جا کر اپنی بیوی کو سمجھا دیں، یہ ممکن نہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عورتوں ہی میں ایسی پڑھی لکھی سمجھدار عورتیں ہوں جو دین سیکھیں مردوں سے، اور مردوں سے دین سیکھ کر کے پھر وہ عورتوں کے اندر دین پھیلائیں. دیکھو یہی عورتیں تھیں حضور کی وہ بیویاں جو حضور نے آخری 7 سالوں میں نکاح کیے. آدمی کو زندگی کے آخری زمانے میں کوئی عورتوں کی ضرورت نہیں رہتی. زمانہ جوانی کا ہے جو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، آخر بڑھاپے میں عورتوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے. مگر حضور نے یہ نکاح کیے ہیں اس لیے تاکہ یہ سمجھدار عورتیں حضور کے گھر میں آئیں اور حضور سے دین سیکھیں. اب یہ عورتوں نے حضور کی بیویوں نے حضور سے دین سیکھا. اب مدینہ کی تمام عورتیں حضور کے گھر میں آتی تھی اور حضور کی بیویوں سے دین سیکھتی. یوں دین عورتوں کا دین عورتوں کے اندر عورتوں کے ذریعے سے پہنچایا گیا. اور دیکھو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، حضرت عائشہ سے نابالغ ہونے کے زمانے میں شادی اللہ کی طرف سے خواب دکھا کر کروائی گئی تھی. ان کی ضرورت کب پڑی؟ مدینہ میں آنے کے بعد سن 2 ہجری میں وہ بالغ ہو کر حضور کے گھر میں آئی. یہی وہ زمانہ ہے جب احکام نازل ہونے شروع ہوئے. احکام نازل ہونے شروع ہوئے تب وہ بالغ ہو کر حضور کے گھر میں آئی ہیں. اور حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند حضرت عائشہ ہیں. اور اتنا دین انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ ایک مرتبہ حضور نے مردوں میں یہ اعلان کیا ہے کہ خذوا نصف دینکم من حمیرہ، تم اپنا آدھا دن عائشہ سے سیکھو. مردوں کو یہ اعلان کیا ہے کہ اے مردو تم آدھا دن اپنا عورتوں سے عائشہ سے سیکھو. آدھا دن کون سا ہے؟ عورتوں والا دن. آدھا دن تو مردوں والا ہے تو مردوں نے حاصل کیا ہے، اور ایک آدھا دن جو عورتوں سے تعلق رکھنے والا ہے وہ سارا آدھا دن جو عورتوں سے تعلق رکھنے والا ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظ ہے. دوسری حضور کی بیویاں ان میں سے سارا کسی کو محفوظ نہیں، ہر ایک کو تھوڑا 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 محفوظ ہے. لیکن عورتوں کے حصے والا آدھا دن سارا حضرت عائشہ کو محفوظ تھا. اس لیے قدرتی انتظامات ایسے ہیں جو شادی ہوئی اور بالغ ہو کر کے حضور کے گھر میں قدم کب رکھا؟ جب احکام کا نزول شروع ہو. تو میں یہ مسئلہ سمجھایا، یہ مسئلہ مردوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے، عورتوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضور کے گھر میں یہ ساری بیویاں آخر زمانے میں جو آئی ہیں اور حضور نے نکاح کیے ہیں، اس کا جو مین ریزن اور کوز ہے وہ ہے حضور کی بیویوں کے ذریعے سے مسلمان عورتوں میں دین کی تعلیم پھیلانا. کیونکہ احکام نئے نئے آ رہے ہیں، بچپن سے احکام سیکھے ہوئے نہیں ہیں، لہذا وہ نئے نئے احکام حضور جو احکام نازل ہوں گے وہ اپنی بیویوں کو سکھا دیں گے اور حضور کی بیویاں مسلمان عورتوں کو سکھائیں گی. یوں مسلمان عورتوں تک وہ دین کا آدھا حصہ منتقل ہوگا. غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کے گھر میں عورتیں برابر آتی رہتی تھی، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں. کوئی نماز سیکھ رہی ہے، کوئی زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ رہی ہے، کوئی روزے کے مسئلے پوچھ رہی ہے، سارے دین کے اپنے مسئلے وہ پوچھ رہی ہیں، سمجھا رہے ہیں.
ایک خاتون آئی حضور کے گھر میں. حضور نے ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے, چوڑیاں, رنگ سونے کی. تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس عورت سے یہ پوچھا کہ یہ جو تم نے سونے کے رنگ پہن رکھے ہیں, سونے کے چوڑیاں پہن رکھی ہیں, اس کی زکات دیتی ہو؟ تو اس بیچاری بہن کو مسئلہ نہیں معلوم تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس کی کوئی زکات نہیں دیتی, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. حضور نے فرمایا حسبک من النار, اگر تم ان 2 چوڑیوں کی زکات نہیں دیتی تو تمہارے جہنم میں جانے کے لیے یہی 2 چوڑیاں کافی ہیں. حضور نے فرمایا پھر تمہاری نمازیں تمہیں روک نہیں سکتی جہنم سے, پھر تمہارے روزے تمہیں جہنم سے روک نہیں سکتے, پھر تمہارا حج تمہیں جہنم سے نہیں روک سکتا. اگر تم نے ان چوڑیوں کی زکات نہیں دی ہے تو یہ چوڑیاں تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گی. تو میری بہنوں, زکات نہ دینا اتنا بڑا بھاری وبال ہے. زکات کے علاوہ صدقہ فطر جو رمضان کے آخری دن دیا جاتا ہے وہ بھی بہنوں کا صدقہ فطر بہنوں کے ذمے ہے, مرد کے ذمے, ہسبینڈ کے ذمے عورتوں کا صدقہ فطر نہیں ہے. اسی طرح سے اولاد میں جو بالغ اولاد ہو گئی, اس بالغ اولاد کا صدقہ فطر بالغ اولاد کے ذمے ہے, باپ کے ذمے نہیں. باپ کے ذمے تو اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ کے ذمے, لیکن عورتوں کا جو صدقہ فطر ان کے شوہر کے ذمے, ان کے ابا کے ذمے نہیں, ان کے ابا کے ذمے بھی نہیں, ان کے شوہر کے ذمے بھی نہیں. اگر وہ بالغ ہو گئی ہیں, لڑکی بالغ ہو گئی, اب اس کا صدقہ فطر اس کے ابا کے ذمے بھی نہیں ہے, اور شادی ہو گئی تو اس کے ہسبینڈ کے ذمے بھی نہیں ہے. اس کے پاس مال ہے تو اسی کے ذمے ہے وہ اپنے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرے. ان 2 کے علاوہ, یہ 2 تو کمپلسری ہیں, ان 2 کے علاوہ اللہ کے راستے میں اور بھی بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے. جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ایک تو فرض نماز پڑھتے ہیں, ظہر کے 4 فرض, 4 فرض کے علاوہ سنت مؤکدہ بھی ہم پڑھتے ہیں. ظہر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ, ظہر کے بعد 2 سنت مؤکدہ, پھر 2 سنت مؤکدہ کے بعد 2 سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھتے ہیں. جیسا یہ نماز میں نفل نمازیں ہیں, اور وہ کیوں ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہیں. گنو, یہ جو نفل نمازیں ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں, اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہیں. اور ہماری فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی رہ جائے تو قیامت کے دن ان نفل نمازوں کے ذریعے سے وہ فرضوں کی کوتاہی پوری کی جائے. میری بہنوں, اسی طریقے پر زکات میں بھی سمجھنا چاہیے کہ زکات فرض ہے, صدقہ فطر واجب ہے, اور یہ 2 تو کمپلسری ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے, خرچ کرنا ہے. یہ جو اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرنا ہے, دوسرے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے, یہ سب نفل خرچ کرنا, نفل خیراتیں ہیں. یہ نفل خیراتیں کیا کریں گے؟ وہی 3 کام کریں گے. نفل خیراتیں کرنے سے اللہ خوش ہوں گے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں تو اللہ کی ناراضگی دور ہوگی, اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی. مردوں کو اور عورتوں کو نفل خیرات کرنے سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی. اور ہماری زکاتوں میں اور صدقہ فطر میں کوئی کھوٹ اور کمی رہ گئی ہے تو کل قیامت کے دن یہ ہماری جو نفلی خیراتیں ہیں ان کے ذریعے سے وہ کمیاں پوری کی جائیں. تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, ان نفلی خیراتوں سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے, بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد عورتوں میں تقریر فرمائی. دیکھو اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا کہ ایک تقریر کر دیں تو وہ دور دور تک آواز چلی جائے, ایسا نہیں تھا. تو حضور نے عید کی نماز کے بعد میں خطبہ دیا, تقریر کی, تو حضور کے سامنے مرد بیٹھے ہیں. تو تقریر کرنے کے بعد حضور نے ایسا خیال کیا کہ حضور کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچی, تو حضور نے سب مردوں سے کہا بیٹھے رہو, اور حضور اور حضرت بلال ممبر سر سے اٹھے
اترے, منبر پر سے اترے, اور جہاں مردوں کی صفیں ختم ہو کر عورتوں کی صفیں شروع ہوتی تھی, حضور وہاں جا کر کھڑے ہوئے اور وہاں جا کر دوسرا خطبہ دیا, دوسری تقریر فرمائی. دیکھو یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے. ہماری بہنیں سوچتی ہوں گی کہ جب حضور کے زمانے میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں جاتی تھی تو اب ہمیں مولوی صاحب کیوں نہیں آنے دیتے مسجد میں؟ کیونکہ یہاں عورتیں بہت زیادہ سمجھدار ہیں, مردوں سے بھی زیادہ. تو اس لیے بعض بہنیں یہ سوچنے لگی ہوں گی. تو یہ بات سمجھ لو, اس کو یہ مسئلہ یہاں تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے, کبھی موقع آیا تو تفصیل سے سمجھاؤں گا. وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو جو عیدگاہ میں آتی تھی یا عورتیں 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے آیا کرتی تھی, ان کا مقصد نماز پڑھنا اور عید پڑھنا نہیں تھا. اصل نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی تھی, عید پڑھنے نہیں آتی تھی, بلکہ کیوں آتی تھی؟ دین سیکھنے آتی تھی, دین سیکھنے آتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آتی تھی, اور نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز بھی پڑھ لیتی تھی. نماز ضمناً ہوتی تھی, نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی تھی. دلیل 2 باتیں بہنیں سمجھیں. حضور کی مسجد میں, مسجد نبوی میں جو عورتیں مسجد نبوی میں حضور کے زمانے میں آتی تھی وہ صرف مسجد نبوی میں آتی تھی, اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھی, ان مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی تھی. کیوں؟ ان مسجدوں میں کوئی دین سکھانے کا نظام نہیں تھا. اور حضور کی مسجد میں تو یہ تھا کہ جو نیا نیا قرآن نازل ہوتا تھا وہ ہر نماز کے بعد مردوں کو اور عورتوں کو روک کر وہ نیا قرآن حفظ کرایا جاتا تھا, یاد کرایا جاتا تھا. اور یہ یاد کرا کر کے مرد اور عورتیں اٹھتی تھیں, مردوں میں وہ نیا قرآن پہنچاتے تھے اور عورتیں جا کر عورتوں میں وہ نیا قرآن پہنچاتی تھی. اس کام کے لیے عورتیں 5 وقت آتی تھی, اور نماز پڑھنا اصل مقصد نہیں تھا. اصل مقصد یہ تھا عیدگاہ میں بھی اسی مقصد سے آتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے موقع پر بہت اہم خطبہ دیا کرتے تھے اور اہم احکام بیان کرتے تھے. تو یہ جو اہم احکام ہیں وہ مرد سنیں تو عورتیں بھی سنیں اور وہ یاد کریں. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے یہ اعلان کیا تھا ایک موقع پر کہ کل عید ہے, ہر عورت عیدگاہ میں ضرور آئے. جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی, منتھلی پیریڈ میں ہیں, حضور نے فرمایا وہ بھی عیدگاہ میں آئیں. اب ظاہر ہے کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ان کے عیدگاہ میں آنے کا کیا مطلب؟ ان کے عیدگاہ میں آنے کا مطلب کہ حضور کی تقریر سنیں اور حضور اس تقریر کے اندر جو دین کی باتیں بیان کرے اسے یاد رکھیں. وہ نماز میں عید میں نماز میں شریک نہیں ہوں گی. اور حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھتی وہ بھی عیدگاہ میں آئیں, اور وہ نماز میں شریک نہ ہوں, ایک طرف الگ بیٹھیں. وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھتی وہ ایک طرف عیدگاہ میں الگ بیٹھیں, اور جو پاک ہیں وہ نماز میں شامل ہوں. پھر وہ جو نماز نہیں پڑھتی ان کو بلایا کیوں گیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ یشہدن دعوت المسلمین, مسلمانوں سے جو خطاب کیا جائے گا, مسلمانوں سے جو باتیں کہی جائیں گی, مسلمانوں کو جو دین کی باتیں بتلائی جائیں گی اس میں وہ شریک رہیں. میری بہنوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے معاشرے میں کبھی مدرسے کا جلسہ ہو جاتا ہے, کبھی انجمنوں کے جلسے ہو جاتے ہیں, کبھی خاص موقع پر جلسے ہو جاتے ہیں. تو اس جلسے کے موقع پر عورتوں کے شریک ہونے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, ان کے بیٹھنے کا الگ انتظام کیا جاتا ہے, ان کے پردے کا معقول نظم کیا جاتا ہے. عورتیں بھی اس جلسے میں شریک ہوتی ہیں, اور ہر عورت شریک ہوتی ہے. نماز پڑھتی ہے وہ بھی شریک ہوتی ہے, نہیں پڑھتی وہ بھی شریک ہوتی ہے. یہ ایسا ہی صورتحال ہے. گویا ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے کہ عید کے موقع پر حضور خاص خطاب فرمائیں گے تو ساری عورتیں آ کر دین سیکھیں گی. جب حضور نے حکم دیا تو ایک بہن نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر کسی عورت کے پاس میں اوڑھنا نہ ہو, برقع نہ ہو, تو وہ عیدگاہ میں کیسے آئے؟ ایک عورت نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر کسی عورت کے پاس میں اوڑھنا نہیں ہے, برقع نہیں ہے, تو وہ عیدگاہ میں کیسے آئے؟ تو حضور نے یہ جواب نہیں دیا کہ وہ نہ آئے گھر میں رہے, نہیں, یہ جواب نہیں دیا. اسے بھی آنا ہے عیدگاہ میں. اور حضور نے یہ بھی نہیں جواب دیا کہ وہ ویسے ہی چلی آئے, بے پردہ چلی آئے, نہیں, یہ بھی جواب نہیں دیا.
نہ حضور نے یہ جواب دیا کہ چہرے پر اسکارف ڈال کے چلی آئے اور بقیہ بدن کے ساری زیبائش اور خوبصورتی اور ٹھاٹ کپڑوں کا ٹھاٹ اور زیور کا ٹھاٹ اور گھڑی بھی دکھ رہی ہے اور چین بھی دکھ رہی ہے اور سارے بدن کی خوبصورتی دکھ رہی ہے اور چہرے کے اوپر ایک اسکارف ڈال دیا اور چلی آئے. نہیں، یہ بھی نہیں ہے. سارے چہرے کی، سارے جسم کی خوبصورتی چھپانا، سارے جسم کی خوبصورتی چھپانا. اگر کپڑے خوبصورت ہیں تو ان کپڑوں کی خوبصورتی چھپانا، اسی کا نام پردہ ہے. اور اگر کسی نے برقع ہی اتنا خوبصورت بنا لیا تو برقع بھی بیکار ہے. سن لیں بہنیں، اگر عورتوں نے برقع ہی اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ اس برقعے کو ہی نظر پڑتے ہی آدمی کی نظر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ برقع بھی بیکار ہے. اس برقعے کو دوسرا برقع ڈالو. تو بدن، عورت کا بدن جو ہے زینت ہے، اسے چھپانا ضروری ہے. عورت کے کپڑے زینت ہیں، اسے چھپانا ضروری ہے. اور آج فیشنیبل برقعے ہو گئے ہیں. وہ فیشنیبل برقعے جو ان کے اوپر دوسرے برقعے کی ضرورت ہے. اور برقع نام ہے ایسا کپڑا اوڑھ کر نکلنے کا کہ کسی کی نظر اس کی طرف اٹھے ہی نہ، کسی کی نظر اس کی طرف کھینچے ہی نہ. اس کا نام برقع ہے. آج ہم نے جس چیز کا نام برقع نام رکھ رکھا ہے، یہ تو ایک رسم رہ گئی ہے برقعے کی، ورنہ برقعے تو خود فیشنیبل ہو گئے ہیں. اور یہ جو فیشن ہے، جو زینت ہے، اس زینت کا چھپانا، اسی کا نام برقع ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسی عورتیں گھر میں رہیں، عیدگاہ میں نہ آئیں. نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسکارف ڈال کے چلی آئیں. یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کھلے منہ چلی آئیں. یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا فلتعیرها اختها من جلبابها، فلتعیرها اختها من جلبابها. حضور نے فرمایا کہ اپنی بہن سے اس کا برقع عاریت پر لے لے. اپنی بہن سے اس کا برقع عاریت پر لے لے، بورو کر لے. یعنی بہن کے پاس میں ڈبل برقع ہے تو بہن سے مانگ لے کہ مجھے آپ اپنا برقع دے دیں پلیز، میں عیدگاہ میں سے آ کر آپ کا برقع واپس کر دوں. یہ بہن سے لے لے. باقی آنا ضروری ہے اور برقع اوڑھ کر آنا ضروری ہے. اس کے پاس نہیں ہے، اس کی بہن سے بورو کرے. اس کے بہن کے پاس بھی نہیں ہے تو غربت کا دور تھا، وہ ڈبل برقعے کہاں تھے، چادریں کہاں تھی لوگوں کے پاس. تو پھر مانگنے کی صورت یہ ہے کہ ایک برقع دو عورتیں مل کر اوڑھیں. ہمارے یہاں یو پی میں، گجرات میں تو ہے نہیں، اس لیے کہ گجرات میں تو ایسے برقعے ہیں کہ دو عورتیں اوڑھ ہی نہیں سکتی. دو عورتیں کیسے اوڑھیں گی؟ یہ جو فیشنیبل برقعے ہیں آپ حضرات کے، اس کو دو عورتیں، ایک برقعے کو دو عورتیں نہیں اوڑھ سکتی. مگر ہمارے یہاں پالنپور میں اور ہمارے یہاں یو پی میں دوسرے انداز کے برقعے چلتے ہیں. اس برقعے کے اندر ایک برقعے کو دو عورتیں، وہ پورا ایک گھیر ہوتا ہے، اوپر ایک ٹوپی ہے، تو دونوں عورتیں اندر گھس کر کے اس کو دونوں اوڑھ لیں گے. اور وہی جو نقاب کا سوراخ ہے اسی میں دونوں دیکھیں گے اور دونوں ایک ساتھ چلیں گی. تو ایک برقع دو عورتیں بہت اطمینان سے اوڑھتی ہیں اور اوڑھ کر کے ایک گھر سے دوسرے گھر نکل کے جاتی ہیں. تو حضور نے یہ حدیث کا یہ مطلب بھی ہے کہ اپنی بہن کے برقعے میں گھس کر آئے. اگر اس کے پاس برقع نہیں ہے تو اپنی بہن کے برقعے میں گھس کر آئے. یہ جو حضور نے حکم دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو عیدگاہ میں عورتیں جاتی تھی تو عید کی نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا. اگر عید کی نماز پڑھنا مقصد ہوتا تو جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ جائیں گی، جو نماز پڑھتی ہی نہیں وہ کیوں جائیں گی؟ نہیں، مقصد تھا حضور کی تقریر سننا اور دین سیکھنا. اس لیے ساری عورتوں کا حکم تھا جاؤ. ایسے ہی 5 وقت مسجدوں میں جو عورتیں جاتی تھی اس کا منشا کیا تھا؟ حضور سے دین سیکھنا 1، حضور کی زیارت کرنا 2، اور مدینہ شریف کی جو مسجد ہے اس مسجد کی برکت حاصل کرنا 3. یہ 3 مقصد تھے، اس لیے عورتیں جاتی تھی اور مدینہ کی دوسری مسجدوں میں نہیں جاتی. اسی وجہ سے جب حضور کی وفات ہو گئی تب بھی عورتیں مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں جاتی ہیں. کیوں؟ جگہ کی برکت وہاں آج بھی ہے. حضور کی قبر وہاں ہے، اس کی زیارت کرنا بھی ایسا ہی جیسا حضور کی زندگی میں زیارت کرنا ہے. اس لیے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، برٹش میں، کینیڈا میں، یہاں عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ مسجد میں نہیں، تمہارے لیے افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے. لیکن جب حج میں جاتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اپنے گھر والوں سے کہتے چلو حرم میں نماز پڑھو، وہیں جا کر حرم میں نماز پڑھو، وہیں حرم میں بیٹھے رہو، کعبہ شریف بھی دیکھتے رہو، جاؤ مسجد نبوی میں بیٹھو اور روزہ دیکھتے رہو، حضور کا روزہ دیکھتے رہو. تو وہ جو مسجد میں ہم نے اپنی عورتوں کو بھیجا ہے تو نماز نہیں، وہاں بھی گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. مکہ میں اور مدینہ میں بھی گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے.
پھر ہم اپنی مستورات کو کیوں بھیجتے ہیں؟ وہاں زندگی میں تو بیچارے پیسہ جوڑ جوڑ کر ایک مرتبہ پہنچی ہیں، کعبہ کو جتنا دیکھیں گے ان کے دل کو تسلی ہوگی، حضور کے روزے کو جتنا دیکھیں گے ان کے دل کو تسلی ہوگی۔ تو نماز پڑھنے میں مقصد نہیں ہے وہاں کعبہ شریف کی زیارت اور دیکھنا اور روزے اقدس کی زیارت اور دیکھنا، اس مقصد سے وہاں مسجد میں جانا ہے۔ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو تاکید کرتے ہیں جلدی نمٹو اور جاؤ حرم شریف میں جاؤ۔ تو اس لیے بہنیں اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آج اس ملک میں بہت سے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھی، اب ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ تو حضور کے زمانے میں عورتیں جاتی دین سیکھنے کے لیے، کیونکہ دین وہاں بعد میں نازل ہوا تھا، اور اب تو عورتیں بچپن سے مکتب سے دین سیکھتی سیکھتی بڑھ کر کے آتی ہیں، اور اب مسجدوں میں ہر نماز کے بعد کوئی دین سکھایا نہیں جاتا۔ کبھی کبھی کوئی اوکیزن ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی دین کا پروگرام ہوتا ہے تو بہنوں کو موقع دیا جاتا ہے، جیسے کہ آج آپ حضرات تشریف لائی ہیں تم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اتر کر کے عورتوں کے قریب تشریف لے گئے اور حضور نے خطبہ دیا، اور خطبہ یہاں سے شروع ہوا۔ حضور نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإنی أریتکن اکثر اہل النار۔ حضور نے فرمایا کہ اے عورتوں، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اے عورتوں اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے جو جہنم دکھائی گئی ہے، حضور جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضور کو جنت بھی دکھائی گئی تھی، جہنم بھی دکھائی گئی تھی۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، فإنی أریتکن اکثر اہل النار۔ لہذا جہنم میں کب جائے گا آدمی؟ اللہ کو ناراض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم میں جانے کا سبب ہے اللہ کی ناراضگی، اور خیرات یہ اللہ کی ناراضگی کو ایسا بجھا دیتا ہے جیسا جلتی لکڑی پر آپ پانی ڈال دیں تو آگ بجھ جاتی۔ حدیث شریف میں ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتی ہے، اللہ کو راضی کر دیتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیراتیں دو، تاکہ اللہ کی ناراضگی دور ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور جہنم سے بچو۔ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، تو جب ہم سبق میں کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے طالب علموں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمارا طالب علم فوراً کوشچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اس مسئلے کو پورا گہرائی میں اتر کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور کے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ تو عیدگاہ میں آئی ہیں مسئلے سیکھنے کے لیے، وہ تو طالب علم ہے درسگاہ کی۔ تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک عورت کھڑی ہوئی، عورتوں کے مجمع میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی، حضرت بلال یہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ کون عورت تھی یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس کے ڈیل ڈول سے یہ معلوم، انہوں نے کہا کہ ایک لمبی عورت تھی، لمبے قد کی عورت تھی اور موٹا بھرا ہوا بدن تھا، موٹا بھرا ہوا بدن تھا، لمبے قد کی عورت تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مزر قبیلے کی عورت ہو، بس کون سی نہیں معلوم۔ دیکھو تمام بہنیں اس پر غور کریں کہ وہ مجمع میں سے جو بہن کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی ہو کر کے سوال پوچھ رہی ہے، کیوں حضور دور ہیں، بیٹھے بیٹھے پوچھیں گی، حضور تک آواز نہیں پہنچے گی تو کھڑے ہو کر پوچھ رہی ہیں، مگر وہ اس حال میں اتنے پردے میں ہیں، اتنے پردے میں ہیں کہ حضرت بلال اس عورت کو نہیں پہچان سکے کون عورت ہے، اللہ جانے کون۔ انہوں نے پورا نقشہ کھینچا کہ لمبے قد کی تھی، بھرا ہوا بدن تھا، قبیلے مزر کی عورت ہو ایسا محسوس ہوتا تھا، مگر کون عورت تھی حضرت بلال نہیں پہچان سکے۔ دیکھو پردہ یہ ہے۔ اس عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں؟ کیا وجہ، ریزن کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور مرد اور عورت سے انسان کے دو پارٹس ہیں، پھر مرد کم عورتیں زیادہ کیوں؟
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی اتنا پوچھ کر بیٹھ گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم تکفرن العشیر. حضور نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں میں دو خرابیاں ہوتی، اس کی وجہ سے جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہے. پہلی کمی تو عورتوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کبھی شکر گزار نہیں بنتی، وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ ناشکری کریں گی اور ساری دنیا کو تھینک یو کہہ لیں گی، مگر اپنے شوہر کو تو وہ کپڑے دھونے کی تھپکی سے تھینک یو کہیں گی. کپڑے دھونے کا وہ تو ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں گجراتی میں اسے کیا کہتے ہیں، اس سے تھینک یو کہیں گی اور ساری دنیا کو تو زبان سے تھینک یو کہیں گے، مگر اپنے شوہر کو تھینک یو نہیں کہہ سکتی. یہ کمی ہے عورتوں کے اندر. اور دیکھو یہ سبھی میں کمی ہوتی ہے، تمام بہنیں بھی سوچیں، مرد بھی سوچیں. دیکھو اگر ہم سڑک پر چل رہے ہیں اور ہمیں ایک آدمی مل گیا اجنبی، اور اجنبی بھی مسلمان بھی نہیں ہے، گورا، اور اس نے ہم سے کوئی بات کی تو ہم بڑے اخلاق سے بات کریں گے اس سے. اور ہمارا بھائی ہم سے بات کرے تو ہم تو چواکے سے بات کریں گے، ہمارا گجراتی بات کرے تو ہم ویسے بے رخی سے بات کریں گے. یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. آدمی کو اپنے بھائی سے زیادہ اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے. اپنے وطن والوں سے، مسلمانوں سے اس کے بعد نمبر ہے، اور غیر مسلم ہے اس سے بھی اخلاق کا برتاؤ کرنا وہ تو تیسرے درجے کا ہے. مگر آج دنیا الٹی ہو گئی ہے، اس غیر مسلم کو جو مسلمان ہی نہیں ہے ہم اخلاق کا سب سے زیادہ مظاہرہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ، اور اپنے رشتے دار کے ساتھ تو آپ سے بات کرتے. یہی حال عورتوں میں بھی ہے کہ پرائی عورتوں کے ساتھ بڑی سمجھدار، بڑی شکریہ ادا کرنے والی، ایک جملہ میں 3 مرتبہ تھینک یو کہیں، ایک جملہ پورا کرتے کرتے 3 مرتبہ پلیز کہیں یا تھینک یو کہیں. لیکن جب اپنے باپ کے ساتھ بولیں، اپنے بھائی کے ساتھ بولیں، اپنی بہن کے ساتھ بولیں، اپنے لوگ رشتے، پھر انہیں تھینک یو کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر تھینک یو کے بولیں گی. اور اپنے شوہر کے ساتھ بولیں تو پھر تو ان کا تھینک یو کپڑے دھونے کا ڈنڈا ہے. یہ سارا الٹا معاملہ ہو گیا ہے. یہ وہ معاملہ ہے حضور نے فرمایا تکفرن العشیر، تم اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہو، اور یہ ہسبینڈ کی ناشکری کرنا یہ تمہیں جہنم میں لے جاتا ہے. ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا محمد طیب صاحب قدس سرہ تقریروں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب حدیث شریف بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر شوہر، یہ یہاں کینیڈا اور برٹش کی عورتوں کی بات نہیں ہے، انڈیا کی عورتوں کی بات کہتا ہوں، یہاں کی تو بہنیں خود ہی سمجھیں. ہم اپنے ہندوستان کی، پاکستان کی وہ بات کہا کرتے تھے کہ ہندوستان پاکستان میں اگر ایک شوہر زندگی بھر عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا رہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہے، اپنی ساری کمائی اس پر خرچ کر ڈالے، قرض لا کر بھی اس کے پر خرچ کر ڈالے، اس کی تمام پہننے کی، کھانے کی، پینے کی تمام ضرورتیں پوری کرتا رہے، اسی میں زندگی گزر گئی. ایک دن اس نے کہا کہ میرے لیے دوپٹہ لائیو. اتفاق سے شوہر کے پاس میں پیسے نہیں، اس نے کہا کہ آج لاؤں گا، کل لاؤں گا. وہ پیسے کا بیچارہ انتظام نہیں کر سکا. آخر اس نے بیوی سے کہا کہ میرے پاس پیسوں میں گنجائش نہیں ہے، اگلے مہینے تنخواہ ملے گی تو لاؤں گا. بس بیوی روٹ کر کے بیٹھ گئی، ناراض ہو کر بیٹھ گئی، اور کیا کوسے گی نہ. تیرے گھر آ کر میں نے سوکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے. یہاں سے شروع کرے گی کہ تیرے گھر آ کر میں نے سوکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے. 2 چیتڑے اور 2 ٹھیکرے ہی میں نے دیکھے ہیں. تیرے گھر میں تو میں نے 2 چیتڑے اور 2 ٹھیکرے ہی دیکھے ہیں. یہاں سے شروع کرے گی، اور پوری زندگی بیچارہ شوہر سارے احسانات اس پر کر دیے، ایک جملے میں پانی پھیر دیا کہ تیرے گھر میں آ کر میں نے سکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے. یہاں تو 2 چیتڑے اور 2 ٹھیکرے میں نے پائے ہیں.
देखो पूरी जिंदगी का शौहर का एहसान, उसने अपनी सारी कमाइयां उस पर लगा डाली, कर्जे ला ला के उस पर लगा डाले, अपनी सारी उसकी अरमानें पूरी करने के लिए अपनी सारी तवानाइयां और एनर्जी खर्च कर डाली, उस पर एक जुमले में पानी फेर दिया कि तेरे घर में आकर मैंने सुख और चैन देखा ही कब है, तेरे घर में तो 2 चीथड़े और 2 ठीकरे मैंने पाए हैं। ये वो है नाशुक्री, ये है वो औरतों की, शौहरों की नाशुक्री। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो औरतों के अंदर ये कमी और ये खराबी है कि वो अपने हस्बैंड की, अपने शौहर की एहसानात की शुक्रगुजार कभी नहीं होती, इस वजह से वो जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। ये हदीस सुनाने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ हदीस सुन लेना नहीं है मेरी बहनों, इसका मतलब ये है कि ये जो कमी हमारे अंदर है जो हमें जहन्नम तक ले जा सकती है, ये कमी अगर हम में से किसी बहन के अंदर है तो इस कमी को दूर करो और जहन्नम से बचने का सामान करो और जन्नत में पहुंचने का सामान करो। ये हदीस सुनाने का ये मकसद है। हदीस सुन ली और हमारी बेढंगी जिंदगी गुजरती थी वैसे ही गुजर रही है तो फिर कोई फायदा नहीं हदीस सुनने का। हदीस सुनने का मतलब ये है कि आदमी अपने गरेबान में मुंह डाले, अपने आईने में देखे कि मेरे अंदर कमी है। ये जो हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कमी बताई, ये कमी मेरे अंदर है या नहीं। अगर कोई बहन ये समझती है कि मेरे अंदर है तो अभी वक्त है, अपनी जिंदगियां चेंज करो, अपनी जिंदगियां बदलो, अपने शौहर जो तुम पर खर्च करते हैं उनका एहसान मानो, उनका शुक्रगुजार बन दो और दिल से शुक्रगुजार रहो उनकी। और जितना उनका शुक्रगुजार रहोगी इतना ही वो तुम पर ज्यादा ही इल्तिफात करेगा, शौहर ज्यादा ही इल्तिफात करेगा। और औरत की बेइल्तिफाती, औरत की नाशुक्री वो तो शौहर का दिल तोड़ने वाली चीज है। दूसरी बात हुजूर ने फरमाया कि औरतों को ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली दूसरी बात ये है, हुजूर ने फरमाया कि औरतों का दीन अनकम्प्लीट, उनकी अकल अनकम्प्लीट, नाकिस। औरतों की अकल भी नाकिस, औरतों का दीन भी नाकिस, औरतों की अकल भी नाकिस और दीन भी नाकिस, दोनों अनकम्प्लीट। कंप्लीट दीन भी उनके पास नहीं है, कंप्लीट अकल भी उनके पास नहीं है, मगर अजीबो गरीब उनको फन याद है। अज़हबु लिलुब्बिर रजुलिल हाजिम, निहायत होशियार अकलमंद आदमी हो, चुटकी बजाकर उसकी अकल मार देंगी। पता नहीं अकल की भी अधूरी और दीन की भी अधूरी, मगर बड़े से बड़े अकलमंद शौहर को एक चुटकी बजाकर बेवकूफ बना देंगी और उसकी अकल गायब कर देंगी, अकल उसकी उचक ले गई। पता नहीं क्या उनके पास गुर है और क्या हुनर है कि ताली बजाई और शौहर पागल। शादी होती है आदमी, यहाँ ये मिसाल भी मैं यहाँ की नहीं देता क्योंकि यहाँ तो शादी से पहले अलग घर बस जाता है, इसलिए मैं यहाँ की मिसाल नहीं देता। यहाँ की दुनिया ही अलग है, शादी से पहले अलग घर बसाते हैं। मैं अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ शादी होती है, लड़के की शादी होती है, लड़के के घर में दुल्हन आई। अब लड़के के घर में दुल्हन जब आती है तो कुछ दिनों के बाद में सास बहू के झगड़े खड़े होते हैं, बासन होते हैं, वहां बजते हैं, झगड़े बहरहाल दुनिया में होते हैं। कसूर किसका है, सास का है या बहू का है, ये आज तक तय नहीं हो सका है। ये आज तक दुनिया तय नहीं कर सकी है कि जो सास बहू के झगड़े होते हैं इसमें कसूर सास का है या बहू का है। ये बात तय आज तक दुनिया नहीं कर सकी। हमारे यहाँ उर्दू में एक मसल है कि और ये कहा करते हैं कि औरत का हाल ये है कि वो ये कहती है कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली और जब मैं सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली। इसका मतलब है कि तेरी सास भी अच्छी थी, तेरी बहू अच्छी थी, तू ही बूढ़ी है। और हमारे यहाँ ये भी एक किस्सा है कि किसी अक्लमंद से पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब औरत कौन थी, तो उसने कहा दादी हवा। क्यों? का उनकी सास नहीं थी। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ये तो मसला आज तक तय नहीं हुआ है। देखो इस्लाम ये तालीम देता है
سنو بہنوں، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ساری دنیا کا آئینہ ہم ہیں. اگر ہم بھلے ہیں ساری دنیا بھلی ہے، ہم برے ہیں ساری دنیا بری. اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کہتا ہے خود بھلے بنو. خود بھلے بنو گے ساری دنیا بھلی ہے، اور خود برے بنو گے ساری دنیا بری ہے. یہ زندگی کے ہر مسئلے میں ہے کہ خود بھلے بنو. یہ دنیا گنبد کی صدا ہے، خود بھلا بولو گے بھلا سنو گے، برا بولو گے برا سنو گے. اور ہم نے تو اپنی زندگیوں میں اس کے تجربے کر لیے. میرے یہاں میرے بچوں کی شادیاں 10 سال سے شادیاں ہونی شروع ہوئی ہیں. 4 بہویں میرے گھر میں ہیں اور سب ساتھ میں رکھتی رہتی ہیں. 4 پوتے ہیں، 2 پوتیاں ہیں. آج تک نہ بہوؤں میں کوئی آپس میں بات ہوئی، نہ ان کی ماں کے ساتھ ان کی کوئی بات کبھی ہوئی ہی نہیں. تو اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی اگر بہو خود اچھی بن جائے تو ہر آدمی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اور ساس خود اچھی بن جائے تو ہر بہو اس کے لیے اچھی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ساس بہو کو یہ دیکھنا چاہیے، بہو کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ماں ہے، اور ماں کے جو حقوق ہیں یہی ہے. اس کی اصل ماں وہ تھی، یہ سیکنڈ ماں ہے. بس بہو اتنا تصور رکھے کہ میری سیکنڈ ماں ہے، اور ساس کیا تصور رکھے یہ میری بیٹی ہے. میری اپنی بیٹی تو میں نے دوسرے کو دے دی، مگر یہ دوسرے کی بیٹی جو میں اپنے گھر میں لائی ہوں یہ میری سیکنڈ بیٹی ہے. ساس یہ سمجھے کہ میری سیکنڈ بیٹی ہے، اور بہو یہ سمجھے کہ میری یہ سیکنڈ ماں ہے. یعنی بہو ساس کو ماں سمجھے اور ساس بہو کو بیٹی سمجھے. نو پرابلم، اس گھر میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جھگڑے وگڑے ہوتے رہتے ہیں. جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اب قصور ماں کا بھی ہو سکتا ہے، قصور بیوی کا بھی ہو سکتا ہے، قصور ابا کا بھی ہو سکتا ہے، قصور شوہر کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کا ساتھ دے گا، اپنی ماں کو رونگ ہی سمجھے گا، اپنے باپ کو رونگ ہی سمجھے گا، اپنے بھائی بہنوں کو رونگ ہی سمجھے گا. اس کی بیوی ہی رائٹ ہے. رائٹ نہیں آل رائٹ، صرف رائٹ نہیں آل رائٹ ہے. کیوں؟ وہ رات کو معلوم نہیں کیا منتر پڑھ کر کے پھونکتی ہے. ایسا منتر پڑھ کر کے پھونک دیتی ہے کہ اب اس شوہر کے سمجھ میں ماں کی بات نہیں آتی، ابا کی بات نہیں آتی، بھائیوں کی بات نہیں آتی، بہنوں کی بات نہیں آتی. بس صرف اپنی ہی اہلیہ کی بات ہی اس پر. تو حضور نے فرمایا کہ عورتوں میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی دین انکمپلیٹ، ان کی عقل انکمپلیٹ، اور ایسا گر اور جادو ان کے پاس کہ بڑے سے بڑا عقل مند ہو چٹکی بجائے اور اس کی عقل غائب. تو جب عورتوں مرد کو بے عقل کر دیں گی، وہ مرد کو بے عقل کر دیں گے، مرد کبھی صحیح لائن پر چل نہیں سکتا. جب مرد کو انہوں نے بے عقل کر دیا، اب وہ مرد اپنی ماں سے بھی لڑے گا، اپنے باپ سے بھی لڑے گا، اپنے بھائیوں سے بھی لڑے گا، اپنی بہنوں سے بھی لڑے گا. سب کے ساتھ لڑکا کر دیا. کس نے لڑکا کر دیا؟ اس عورت نے. اس عورت نے اپنے شوہر کو سب کے ساتھ لڑتا کر دیا. باپ کے ساتھ لڑتا کر دیا، باپ کے حقوق ضائع. ماں کے ساتھ لڑتا کر دیا، ماں کے حقوق ضائع. بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لڑتا کر دیا، صلہ رحمی ختم. یہ سارے گناہ کس نے کروائے؟ یہ بیگم صاحبہ نے. تو یہ اتنے سارے گناہ کا سبب یہ عورتیں بنتی ہیں، لہذا یہ چیز ان کو جہنم میں لے جاتی ہے. یہ حضور نے 2 جواب دیے. جب حضور نے یہ جواب دیے تو وہی عورت یا کوئی عورت دوبارہ کھڑی ہوئی. فرمایا کہ عورتوں کا دین بھی انکمپلیٹ ہے اور عقل بھی انکمپلیٹ ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارا دین انکمپلیٹ کیوں ہے؟ ہماری عقلیں انکمپلیٹ کیوں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کیا تمہاری زندگیوں میں ہر مہینے میں ایک اچھا خاصا ایسا وقت نہیں آتا کہ جس میں تم نہ نماز پڑھتی ہو نہ روزہ رکھتی ہو؟ یعنی وہی منتھلی پیریڈ. تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا زمانہ تو آتا ہے. حضور نے فرمایا یہ تمہارے دین کے انکمپلیٹ ہونے کی وجہ ہے. دیکھو 2 آدمی ہیں، ایک آدمی 30 دن عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی 20 دن عبادت کرتا ہے، 10 دن کرتا نہیں ہے. مگر 10 دن جو نہیں کرتا ہے اس کی کوئی سیلری بھی اسے نہیں ملتی. اور یہ 30 دن ملازمت کرتا ہے، 30 دن کی تنخواہ پاتا ہے. یہ 20 دن کرتا ہے اور 10 دن چھٹی کرتا ہے اور 10 دن
تو اسے 20 دن کرنے کی ملازمت کر دیا، تنخواہ تو 20 دن کی ہی ملے گی. کہ 10 دن نہیں کیا، 10 دن کو اس کو چھٹی اس نے لے لی، اس کو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا جاب نہیں جائے گا، مگر تنخواہ تو اسے 20 دن کی ملے گی. اور یہ 30 دن جاب کر رہا ہے، 30 دن کی تنخواہ ملے گی. تو مرد 30 دن کام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں اور روزے 30 دن کرتے ہیں، اور عورتیں 20 دن کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ باقی 10 دن ہے، وہ 10 دن اللہ نے معاف کر دیے ہیں، وہ 20 ہی دن نماز روزے کرتی ہے. تو اب جب ثواب کا وقت آئے گا تو مرد کو تو 30 دن کا ثواب ملے گا، عورتوں کو 20 دن کا ثواب ملے گا. وہ 10 دن تو انہوں نے نماز روزہ کیا نہیں، تو ثواب تو ان کا کم ہو گیا. جو تنخواہ آئی ہے وہ 30 دن کا جاب کرنے والے کی تنخواہ اور آئے گی، اور 20 دن والے کی تنخواہ اور آئے گی. یہ عورتوں میں دین کی کمی رہتی ہے. لہذا عورتوں کو وہ جو 20 دن ہے اس دن میں اوور ٹائم کام کرنا چاہیے. سمجھو بہنیں، وہ جو 20 دن کام کرنے کے اسے اوور ٹائم کام کرو، اور اتنا کام اوور ٹائم میں بڑھاؤ کہ وہ 30 دن والا جتنی تنخواہ پاتا ہے اتنی تنخواہ تم پالو یا زیادہ پالو. پھر تمہارے دن میں کوئی کمی نہیں رہے گی، پھر عورتوں کے دن میں کوئی کمی نہیں. دونوں تنخواہ برابر لائے، وہ 3 والا بھی لایا $3000 اور یہ 20 دن والا بھی $3000 رہا ہے. 20 دن والے کو 3000 کیسے ملے؟ اوور ٹائم کام کیا اس نے، تو اوور ٹائم کا ملا کر کے اس کو بھی 3000 ملے، اس کو بھی 3000 ملے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 30 دن والے کو 3000 ملے اور 20 دن والا جو 4000 لائے، کیوں؟ اوور ٹائم زیادہ لگایا اس نے. لہذا بہنیں اس بات کو سمجھیں. بہنوں، حضور نے فرمایا کہ ہر عورت پر مہینے میں ایک اچھا خاصا وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ نہ نماز کرتی نہ روزہ کرتی. یہ دین کم رہ جاتا ہے ان کا. لہذا جو بہنیں یہ کمی پوری کرنا چاہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 20 دن کام کے ہیں ان 20 دنوں کے اندر اپنا کام بڑھاؤ. 5 نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں بڑھاؤ، نفلی روزے رکھو، زکاتیں ادا کرو، نفلی کام بڑھاؤ. مگر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو. حدیث شریف میں حضور نے فرمایا ہے کہ جس عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو، گھر پر موجود ہو یعنی نوکری کے لیے کسی سفر میں، دور دراز سفر میں گیا ہوا نہ ہو، بلکہ وطن کے اندر گھر پر شوہر موجود ہو، تو عورت کے لیے نفل روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا جائز نہیں. عورت نفل روزہ رکھنا چاہے گی تو اپنے میاں سے پوچھے اور وہ اجازت دے تو نفل روزہ رکھے. فرض روزے عورتوں کے جو قضا ہوئے ہیں، رمضان میں جو روزے عورتوں کے قضا ہوتے ہیں فرض روزے، وہ رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. لیکن عورت نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے اور اس کا شوہر موجود ہے گھر پر تو اسے شوہر سے اجازت لینی. اجازت لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عورت نے کہہ دیا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، شوہر خاموش رہا، یہ اجازت ہو گئی. عورت نے صبح سحری کے وقت اٹھی اور اٹھ کر سحری کر رہی ہے اور شوہر کا بھی آنکھ کھل گئی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بیوی سحری کر رہی ہے، آج روزہ رکھے گی، وہ کچھ بولا نہیں تو یہ اجازت ہو گئی. بہرحال اجازت چاہیے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت روزہ نفل روزہ نہیں رکھے گی. یہ حدیث شریف میں مسئلہ آیا. تو غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو جو دین میں کمی ہے وہ دین کی کمی پوری کرنے کے لیے اپنے کام بڑھانے پڑیں گے، نمازیں بڑھانی پڑیں گی، روزے بڑھانے پڑیں گے، زکاتیں خیراتیں بڑھانی پڑیں گی، تو وہ اوور ٹائم کام ہوگا. دوسرا مسئلہ کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری عقل انکمپلیٹ، اس کی کیا دلیل؟ حضور نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے، تم شریعت کا مسئلہ جانتی ہے نہیں، قرآن کریم میں یہ مسئلہ ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے اوپر کے رکوع میں، کہ کسی معاملے میں گواہ جو ہوتے ہیں تو مرد، ایک مرد اور عورت اگر ہے تو 2 عورتیں اور ایک مرد گواہ اکول ہیں. کسی معاملے میں عورت گواہ ہیں تو 2 مرد چاہیے، 2 مرد گواہ ہیں، اور اس میں اگر مردوں کے علاوہ عورتیں بھی ہیں تو ایک مرد اور ایک عورت کافی نہیں ہے. ایک مرد اور ایک عورت کی جگہ پر 2 عورتیں ایک مرد کے اکول ہیں اور برابر ہیں. حضور نے فرمایا یہ جو 2 عورتوں کی جو وجہ ہے یہ عقل کی انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے ہے، اور قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ 2 عورتیں ایک مرد کے اکول اس لیے کی گئی ہیں کہ عورتیں بھولتی ہیں اور پہلے سے یاد ہو اسے تو بھول ہی جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ گواہی دیتے دیتے بیچ میں بھول جاتی ہیں. بات کہتے کہتے بیچ میں تھوڑی بات ان سے رہ گئی
تو دو عورتیں ہیں، دونوں ساتھ کھڑی ہوں گی، اب یہ گواہی دے گی اور یہ سنے گی، تاکہ یہ کوئی بھولے تو یہ اسے یاد دلائے۔ عورت میں جب گواہیاں ہوتی، دو گواہوں کی گواہیاں الگ الگ لی جاتی ہیں۔ ایک موقع پر ایک قاضی نے ایک معاملے میں دو عورتیں گواہ تھے، تو قاضی نے ایک عورت کو بلایا، دوسری عورت کو باہر بٹھایا۔ عورتوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، ہم اس طرح گواہی نہیں دیں گی، دونوں عورتیں ایک ساتھ کھڑی ہو کر کے کھڑی ہوں گی اور ایک عورت بولے گی تاکہ وہ بھولے تو دوسری عورت بتائے۔ اور اللہ نے دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام رکھی اس لیے ہیں کہ ایک بھولے تو دوسری بتائے۔ اب تم نے ایک کو تو گواہی کے لیے بلایا، ایک کو باہر بلایا اور بٹھایا، تو اگر وہ بھولے گی تو کون بتائے گا؟ چنانچہ آج مسئلہ یہ ہے کہ دونوں عورتیں ساتھ کھڑی رہیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے کچھ احوال ایسے ہیں، بچوں کی کچ ایسی ہے، بچوں کی پریشانی ایسی ہے کہ دماغ عورتوں کا پریشان رہتا ہے مردوں کی بنسبت، اور وہ بہت سی باتیں بھولتی ہیں، اور بیان کرتے کرتے بیچ میں سے کوئی جھوٹ چھوڑ جاتی ہے اور بھولتی ہے۔ تو یہ حضور نے جواب دیا کہ تمہاری عقل کی کم ہونے کی دلیل شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اور تمہارے دین کے ناقص ہونے کی دلیل یہ وجہ ہے۔ اب عورتوں کی سمجھ میں آ گیا، سب مسئلہ کلیئر ہوگا اور سمجھ میں آ گیا، اور عورتوں نے خیرات دینی شروع کی۔ اس زمانے میں عورتوں کے پاس پیسے تو تھے نہیں، زیور ہی عورتوں کے پاس ہوتے تھے، تو عورتوں نے اپنے زیور نکالنے شروع کیے، اپنی کان میں سے بالیاں نکالنی شروع کی، ہاتھ میں سے انگوٹھیاں نکالنی شروع کی، جو انہوں نے زیور نکالے تھے ہر ایک نے اپنے اپنے زیور نکالنے شروع کیے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کی جولی بنا کر کے ان کے بیچ میں گھومنے لگے، اور وہ عورتیں اپنے زیور نکال کر اس میں ڈالتی رہی، سب زیور ڈالتی رہی۔ یہ حدیث شریف ہے۔ تو غرض اس حدیث شریف میں مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نفل خرچ کرنا، فرض خرچ کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے اور جنت سے قریب کرتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ بو، اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو 700 دانے ہو گئے۔ یہ تو ہے مینیمم، میکسیمم نہیں ہے، مینیمم ہے کہ کم سے کم 700 گنا تو ملے گا ہی۔ $1 دو، $700 تو لے لو اللہ کے یہاں۔ اور میکسیمم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں گنجائش کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں۔ میکسیمم تو اس کے یہاں ہوتا ہے جس کے یہاں خزانے میں کوٹا ہو۔ اللہ ان اللہ واسع علیم، وہ تو بڑی کوشادگی رکھنے والے ہیں اور سب جاننے والے کس کو کتنا دینا ہے۔ ان کے یہاں کوشادگی ہے، بے شمار اجر ہے، مگر وہ جاننے والے بھی ہر بات ہیں کہ کون کتنے اجر کا مستحق ہے، اس کے اعتبار سے جو جتنے اجر کا مستحق ہے اسے دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں میکسیمم کوئی چیز نہیں ہے، ان کے منیمم ہے کہ $1 دو، $700 لے لو۔ یہ کہاں خرچ کرنے کے لیے قاعدہ ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں۔ میری بہنوں سمجھو، اللہ کے راستے میں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقے فطر دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اس کو تو صدقہ کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں کہتے ہیں ملت اسلامیہ کے لیے خرچ کرنا۔ اسلامی جہاد ہو رہا ہے، اس جہاد میں خرچ کرنا، کہیں مسجد بن رہی ہے اس مسجد میں خرچ کرنا، کہیں مدرسہ قائم ہو رہا ہے اس مدرسے میں خرچ کرنا۔ یہ جو ملت اسلامیہ کے لیے، قوم کی سر بلندی کے لیے، قوم اونچی ہو اس کے لیے خرچ کرنا۔ دیکھو اسی میں آتا ہے یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، ان ممالک میں مسلمان لڑکوں کے لیے اسلامی اسکول قائم کرنا اور مسلمان لڑکیوں کے لیے اسلامی گرلز اسکول قائم کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ، زکوٰۃ ہوگی نہیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ تو صدقے میں خیرات میں گئی، صدقے فطر ہوگا نہیں، صدقے فطر نہیں ہو تو صدقے میں زکوٰۃ میں خیرات میں گئی۔ یہ تو ان کے علاوہ الگ سے ایکسٹرا رقم، رضاکارانہ رقم خرچ کرنی ہے۔ تو ان ملکوں میں مسلمان لڑکوں کے لیے علیحدہ مسلم اسکول
اور مسلمان لڑکیوں کے لیے الگ مسلم گرلز اسکول قائم کرنا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، جہاد میں خرچ کرنا، ملت کے فروغ کے لیے کام کرنا، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اس کا ثواب مینیمم 700 گنا ہے۔ $1 کے $700 کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم کچھ نہیں ہے۔ تمہارے دلوں کی جتنے ارمان اور جذبات اور جتنا دل میں اخلاص ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے جو میں نے اس تقریر کے شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی، اور مجھے اس سلسلے میں آج بہنوں سے خاص طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کی یہ مسجد جس میں آپ سب بہنیں بیٹھی ہوئی ہو، یہ مسجد ابھی پلان میں ہے، ابھی اس کی زمین خریدی گئی ہے، اللہ جانے اس کے بھی پیسے ادا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، میں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ پھر آگے اس کی بلڈنگ کے بہت بڑے پلان ہیں، اس کی چینجنگ ہے، اس میں تغیر کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اس کے کتنا خرچہ ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم، میں تو باہر کا آدمی مسافر ہوں، ساری مجھے تفصیل نہیں معلوم، لیکن اجمالاً سب بہنوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت مسجد کو بہت زیادہ آپ حضرات کی ہیلپ کی ضرورت ہے، مردوں کے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے، عورتوں کے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دیکھو، یہ جو ہندوستان فتح ہوا ہے، یہ ہندوستان جو فتح ہوا ہے، یہ کوفہ کی عورتوں کے صرف زیورات کے چندے سے فتح ہوا ہے۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، بڑا قصہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اذان ہونے والی، اس لیے نہیں بیان کرتا میں۔ صرف کوفہ کی عورتوں کے زیور کا چندہ ہوا تھا۔ تو کوفہ کی بہنوں کے زیور کے جو چندہ ہوا تھا، اس سے پہلی فوج ہندوستان پر آئی تھی، اور یہ جنگ ہوئی تھی، اور اسلام فتح ہوا، ہندوستان فتح ہوا، اور ہندوستان میں اسلام داخل ہوا ہے، اور آج ہم سب جو مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان سب کا ثواب اس کوفہ کی عورتوں کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان عورتوں کے چندے سے یہ کام ہوا تھا، سب سے پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ لمبا واقعہ، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ یہ جو کام اس وقت میں ہے، یہ سب کے تعاون کی ضرورت ہے، مردوں کی بھی تعاون کی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی تعاون کی ضرورت ہے۔ بعض بہنیں یہ سوچیں گی کہ ہم تو نماز پڑھنے تھوڑے آئیں گے، ہمیں کیا ضرورت پیسہ دینے کی، مرد نماز پڑھے، مرد پیسے دے، ہم تھوڑے یہاں نماز پڑھنے آئیں گے۔ تو اس کا جواب بھی سن لو سب بہنیں، آپ نہیں آئیں گے، آپ کی اولاد آئے گی، آپ کے لڑکے آئیں گے، آپ کے پوتے آئیں گے۔ آپ گھر بناتے ہیں، تو کس کے لیے بناتے ہیں؟ اپنے لیے بناتے ہیں، اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے بناتے ہیں، اپنے پوتوں کے لیے بناتے ہیں۔ بعض مرتبہ بڈھا بڈھی اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ بس آج چلے، اللہ کے یہاں کل چلے، اور پھر بھی وہ بڑے میاں اور بڑی بھی مکان بنا رہے ہیں، نیا مکان بنا رہی۔ کوئی پوچھے ان بڑے میاں سے اور بڑی بی سے کہ اس عمر میں تمہارا تو گزر جھونپڑے میں بھی ہو سکتا ہے، تم کیوں پکا مکان بنا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ وہ بڑے میاں اور بڑی بھی جواب دیں گے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اولاد کے لیے بنا رہا ہوں۔ ہم ٹھیک ہے، ہمارا مرنے کا وقت آ گیا ہے، ہماری اولاد وہ رہے گی۔ میری بہنوں، یہ بھی یہاں سمجھو کہ اس مسجد میں آپ ہی کے بچے آئیں گے، آپ ہی کے رشتے داروں کے بچے آئیں گے، وہ یہاں آ کر تعلیم لیں گے، دین سیکھیں گے۔ آپ کی بچیاں آئیں گی، وہ آ کر یہاں دین سیکھیں گی، تعلیم لیں گی، اور یہاں سے جو دین اور روشنی ملے گی وہ آپ کے گھروں میں پہنچے گی۔ اس لیے آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم تو یہاں نماز نہیں پڑھیں گی، پھر ہمارا اس میں کیا حصہ کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسا ایک آدھ کمرہ رکھا جائے کہ اگر ایمرجنسی کوئی عورت گزر رہی ہے اور اس کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ بیچاری وہاں آ کر وضو کر کے اپنی نماز اکیلی پڑھ کے چلی جائے۔ ایسی ایک جگہ فیسلٹی ان کے لیے بھی رکھیں گے۔ تو غرض یہ ذہن سے بات نکالنی چاہیے، یہ ساری ملت کا کام ہے اور ہماری نسلوں کے لیے ہے۔ ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی۔ اور مجھے کمیٹی کے ذمہ دار حضرات نے یہ بتایا کہ $3 لاکھ کا خرچ ہے اس مسجد میں۔ $3 لاکھ کا خرچ ابھی باقی ہے، ابھی فنڈنگ میں $3 لاکھ چاہیے، اور $3 لاکھ اس ملک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کمیونٹی یہاں بھیج دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس پیسے کچھ نہ کچھ دیے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہو کر کے بھی بہت ہو جاتے ہیں. گجراتی میں ہے کہ ٹیپے ٹیپے سروور بھرا ہے، یعنی کانکرے کانکرے پاڑ بن جائے. تو ڈالر ہو کر $5 ہو کر $10 ہو کر $50 ہو کر $100 ہو کر کے یہ فنڈ پورا ہونا کوئی بہت بڑا مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت معمولی سا فنڈ ہے. ہمارے ہندوستان میں 3 لاکھ روپیوں کو ہم ہندوستان میں کوئی بڑا فنڈ نہیں سمجھتے، اور $3 لاکھ اور $3 لاکھ اکول ہیں. $3 لاکھ اور $3 لاکھ اکول ہیں، برابر ہیں. کیا دلیل ہے کہ ہمارے یہاں پان $1 میں ملتا ہے اور تمہارے یہاں پان $1.25 میں ملتا ہے. یہاں پان $1.25 میں ملتا ہے اور ہمارے دیوبند میں پان $1 میں ملتا ہے. تو تمہارا ڈالر تو $1 کا کام بھی نہیں کر رہا. اس لیے ان 3 لاکھ کو بہت بڑا مت سمجھو. ہم ہندوستان میں 3 لاکھ کو کچھ نہیں سمجھتے. 3 لاکھ کو تو ایک بستی اکٹھا کرتی ہے اور اپنا مسجد کا کام کر لیتی ہے. لہذا میرے بھائی اور میری بہنوں، اس کو کوئی بہت بڑا معاملہ مت سمجھو. کمرے ہمت کسو اور لکھواؤ، چندہ لکھواؤ اور نام لکھواؤ اور اپنا تعاون اور مدد پیش کرو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوب برکت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی خوب برکت عطا فرمائیں گے. انہوں نے فنڈنگ کا نام لکھانے کا کیا انتظام کیا مجھے نہیں معلوم. انتظام کیا ہوا ہے اور عالمہ کھڑی ہوتی. اچھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ اندر یہ انتظام ہے، اندر ہماری بہنیں ہیں جو کھڑی ہوں گی، نام لکھیں گی، سب کریں گی. لہذا اب میں گفتگو پوری کرتا ہوں اور مختصر دعا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ کام آپ شروع کریں. ہم لوگ نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے چلے جائیں گے. کریں گے. اچھا، فنڈنگ کریں گے تو ہم پہلے فنڈنگ کر لو، لیکن شور نہیں ہونا چاہیے. یہاں مرد بھی ہیں، لہذا بہنیں زیادہ زور سے نہ بولیں. عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ضروری ہے، یہ مسئلہ بھی عورتیں سمجھ لیں. عورتوں کی آواز بھی عورت ہے. عورت کے کیا معنی؟ عورت کی عربی لفظ ہے، عورت کے معنی چھپانے کی چیز. لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز. تو عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی اس کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے. لہذا بہنیں زیادہ زور سے نہ بولیں. یہاں مرد ہیں اور یہ کام اندر شروع کریں اور کام ختم کر لیں تو ہمیں بتائیں تو پھر ہم دعا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کام شروع کریں. مجھے تو کچھ زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں. ہمارے عبدالحق بھائی انگار جو ہیں اس مسجد کی تمام تفصیلات بتائیں گے، اسے بہنیں سنیں اور کام جاری رکھیں.